آئی ایم سیئنگ کہ جس طریقے سے جن بنیادوں پہ جرنلزم چل رہا تھا پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی وہ چینج ہو رہا ہے مکمل طور پر. آپ کا جو سب سے بڑا اینکر ہے اس کی سیلری بڑھتی جا رہی ہے اور جو آپ کے رپورٹرز ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. حد تک میں نے تو سنا ہے اخباروں تک نے جو آپ کے اربن سینٹرز کی باہر کی ڈیسکس ہیں وہ پوری کی پوری فارغ کر دی ہیں. اب یہ پورا ایک سسٹم ہے اسٹیبلش. ادھر بھی یہ ایسے چلا نا, آپ نے نمائندے اپنے رکھ دیے. آپ کی نظر میں 26 نومبر کی کیا اسٹوری ہے, کیا ہوا تھا؟ یو ڈونٹ اسٹاپ بینگ اے پارٹ آف دا ریپبلکن پارٹی اور دا ڈیموکریٹ پارٹی اور اے سپورٹر جسٹ بیکاز یو جوائن دا میڈیا اگین. شہباز شریف سے پوچھا آپ ایسا کیا کرتے ہیں ملٹری آپ سے خوش رہتی ہے, تو انہوں نے جواب دیا میں منع نہیں کرتا. تو السلام علیکم. کوشش تو ہم لوگ سالوں سے کر رہے ہیں, فائنلی سکسیزفل ہو چکے ہیں. جرنلسٹ ہیں, کولمبیا سے پڑھے ہوئے ہیں. ہی از دا سیکنڈ بیسٹ کالمنسٹ ان دا حسین فیملی. fair to say accepted with pride. Fahad Hussain is here with us. کیسے سر آپ؟ زبردست, تھینک یو سر. میں نے سوچا کہ ذرا لائٹ سا شروع کریں, اتنا کیوں ہم ہیوی باتیں کریں, تو آپ سے ایک ذرا ایزی سوال پہلے پوچھ لیتے ہیں. پاکستان میں جرنلزم کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ لائٹ سوال ہے. جرنلزم کا بہت سیریس مسئلہ ہوا اس ٹائم پاکستان میں, اور وہی مسئلہ ہے جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک ایڈڈ مسئلہ جو پاکستان اسپیسیفک ہے وہ یہ کہ جو پلز اینڈ پریشرز ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ایک میرے خیال میں جو ایک نارمل سی ٹریفک جو کہ مین اسٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل کی طرف جا ہی رہی ہے, ساری دنیا میں جا رہی ہے, یہاں پہ شاید اس کی اسپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی ہے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا میرا شاید اب اس طریقے سے لوگوں کی جو وہ کریونگ ہے فار انفارمیشن, اوتھینٹک انفارمیشن, وہ نہیں دے پا رہا یا اسٹرگل کر رہے ہیں. سو اس لیے اس کا امپیکٹ انڈسٹری پہ بھی ہے, اس کا امپیکٹ ان لوگوں پہ بھی ہے جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اور اوور آل میرے خیال میں ہمارے جو ایک ڈیموکریٹک معاشرہ اس پہ بھی ہو رہا ہے. ویل سرکل بیک ٹو ٹریڈیشنل میڈیا کے مسئلے کیا ہیں, بٹ اگر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا مینشن کر دیا تو مے بی پچھلے کچھ سالوں میں ایک بوم ہے. ہمارا پوڈ کاسٹ بھی کچھ 0.1% ہے آف دیٹ, کہ جو باتیں سب کو پتہ ہیں, جس طرح پرانے زمانے میں باہر 111 بریگیڈ پی ٹی وی پہ حملے کر رہی ہے, بٹ پی ٹی وی پر امریکن سونڈی کے ایڈز آ رہے ہیں. تھوڑا اس طرح کا ماحول تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تو ساری باتیں کر رہے ہیں, جو ہر دیکھنے والا بول رہا ہے بھائی یہ مسئلہ ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ نہیں بولی جا رہی. وہ جب انٹرنیٹ پہ بولی گئی تو پیپل ٹرن ٹورڈز دیٹ. بٹ ڈو ناؤ فیل ان 2025 کہ جو بگ پلیئرز ہیں دیو ریئلائز دا ویلیو ان ڈیجیٹل میڈیا, سو دیو آلسو سارٹ آف کو آپٹیڈ دس. اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ملک ریاض نے اب ایک شروع کر دیا ہے, پھر جو چینلز ہیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا ونگز بڑھ چکے ہیں. تو ڈو یو فیل لائک یہ ڈیجیٹل میڈیا بھی اب کو آپٹ ہو چکا ہے بائی ٹریڈیشنل میڈیا؟ میرے خیال میں کو آپٹ مکمل طور پر تو نہیں ہوا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ایوری بڈی از ریئلائز کہ بھائی سارا جو آئی بالز ہیں وہ تو ادھر ہیں یا جا رہی ہیں, سو کوشش پوری ہو رہی ہے. اچھا, اب اس میں ایک جو میرے خیال میں پرابلم کہیں یا چیلنج کہیں وہ یہ کہ پاکستان میں جو انڈیویجولز ہیں جو ڈیجیٹل پہ کر رہے ہیں لائک یور سیلف, وہ تو بڑے فلرش کر رہے ہیں. اچھا, اس میں کچھ بڑے ہی اچھے اور باوزن قسم کے پلیٹ فارمز ہیں. لائک مجھے موٹا نہیں بولنا, یہ غلط بات افاد, میں نے آپ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا. باوزن کو اگر ہم اور کیا استعمال ہو سکتے ہیں, بٹ لیکن سو انڈیویجولی تو ہو رہا ہے. اچھا, انڈیویجولی میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو روکتا کوئی نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں. سو انڈیویجول میں کہ انڈیویجول پلیٹ فارم یا انڈیویجولز جو ڈیجیٹل پہ کر رہے ہیں اس سے اچھے کے ساتھ ساتھ برا بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ریئل چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہ کہ جو ڈیجیٹل انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم ہے, مثلاً مین اسٹریم میڈیا ہے, اس کے ونگز ہیں. اب وہ مین اسٹریم میڈیا کی جو چینل کی پالیسی ہے یا ٹی وی یا اخبار کی پالیسی ہے یا اس ادارے کی پالیسی ہے, وہ ڈیجیٹل بھی مور اور لیس ویسے ہی چلے گا نا, 19-20 آگے پیچھے ہو جائے گا. اسٹینڈ الون ڈیجیٹل پلیٹ فارم وہ جگہ ابھی ہماری نا باقاعدہ پر نہیں ہو پائی. ابھی آپ نے جیسا ذکر کیا ایک آیا ہے, ایک دو اور بھی ہیں, لیکن ایسا بڑا مستند پلیٹ فارم جو کہ ایک ادارہ ہو اور ڈیجیٹل اونلی ہو اور تمام تر جو جرنلزم کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پورا کرتا ہو,
وہ جگہ ابھی مشکل سے پور ہو رہی ہے, مے بی کیونکہ شاید بزنس ڈائنامکس ادھر نہیں جا رہی. جرنلزم کے تقاضے تو ٹریڈیشنل میڈیا بھی نہیں پورے کر رہا, بٹ سم تھنگ لائک اے نکتہ, سم تھنگ لائک اے وی نیوز, ڈونٹ یو تھنک کہ ہے وہ یہی چیز؟ ہاں ہے وہی چیز. شاید یہ ابھی 10 out of 20 ہے, 20 out of 20 ہو جائے گا کسی دن, بٹ ہے تو وہ یہی چیز, رائٹ؟ بالکل ہے, لیکن اس میں دیکھیں نا, اس میں دو چیزیں, ایک ہے کہ آپ کانٹینٹ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, اچھا کانٹینٹ ہوگا دیکھیں گے, اور اب نکتہ ہو گیا ہے, وی ہو گیا, اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا ان کی جو بزنس ماڈل ہے وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, دیٹس دی ادر تھنگ. سو فائنینشیلس کہاں سے آ رہے ہیں, کیا ان کو اتنے فائنینشیلز آ رہے ہیں, اتنا ریٹرن آ رہا ہے کہ وہ ادارے کو گرو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں شاید دیکھیں نا, جو مین اسٹریم ہے اس کو تو آ رہا ہے نا, اس کو سرکار سے بھی آ رہا ہے. اگر سرکار سے نہ آئے تو ادھر بھی فائنینسز جو ہیں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ بھی اگر ان مین اسٹریم نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے بھی اگر سرکار ڈپینڈنٹ ہونا ہے تو پھر اٹ ول کل دا ہول پرپز آف دیٹ. یہ تھوڑا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آ رہا ہے, جیو کا آ رہا ہے, ARY کو آ رہا ہے, بول جو بھی چینل بڑے ہیں تو آ رہے ہیں, ہاں بالکل آ رہے ہیں. بٹ فرام واٹ آئی ہیو ہرڈ آل دا ادر چینلس آر ناٹ پروفیٹیبل. اگر گورنمنٹ نے چینل کھولا ہے, انہوں نے اس لیے نہیں کھولا کہ چینل سے ہم پیسے بنائیں گے, انہوں نے اس لیے بولا ہے کہ کل کو اگر گورنمنٹ کی بیکری میں چوہے نکل گئے تو یہ نیوز غائب ہو جائے. دیکھیے وہ اب آج کل کے زمانے میں غائب تو نیوز کچھ بھی نہیں ہوتی, لیکن کیا ہاں ٹیلی ویژن کیا پیسے بنا رہے, چاند کے چینلز بنا رہے ہیں, بہت سارے نہیں بنا رہے, اگین بیکاز آف ڈائنامکس, اور اگین اسی لیے زیادہ ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے سرکار پہ فار دا سیم ریزن. سو جو بڑا چینل ہے اس کو شاید اتنی سرکار کی ضرورت نہ ہو تو وہ پریشر سے بھی لیتا ہے. اب یہ الٹیمیٹلی کب تک چلے گا, کیونکہ دیکھیں نا ابھی تو چلیں آپ کو کمرشل جو چینلز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, کمرشل بھی ریونیو بھی آ جاتا ہے, لیکن پائے تو بڑا ہو نہیں رہا اور آڈینسز بھی موو کر رہے ہیں, تو اٹس اے اسٹرگل. اور اگر آپ آگے دیکھیں کہ جی آگے جا کے چند سالوں میں یہ سارا کچھ کدھر جا رہا ہے, تو ایکچولی وہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس سے جڑتا ہے کہ ویئر از آل دس انڈسٹری گوئنگ, اینڈ دیر آر نو ایزی آنسرز. تو سر اگر تو ہمارے جو سب سے بڑے چینلز ہیں اگر وہ سرکاری ایڈس پہ اتنا ریلائنٹ ہیں کہ سرکاری ایڈس نہ آئیں تو چیزیں ذرا مشکل ہو جائیں گی, بیلٹ کم از کم ٹائٹ ہو جائے گی, یا آپ کارپوریٹ فنڈنگ ہے آپ کی جو وہ کسی کارپوریٹ چینل کسی مقصد سے کر رہی ہے, بول اگر ابھی بکا ایک کارپوریٹ نے لیا تو وہ ڈیل فیسیلیٹیٹ کسی نے کروائی ہوگی, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, یا جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ملک ریاض ہیں یا وی نیوز, جدھر سے بھی ہیں بن رہے ہیں, خود سے تو کوئی نہیں اتنے جرنلسٹ اچھے جرنلسٹ اچھی سیلریز پر لے کر یہ چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو تو پھر تو پورا ماڈل ہی تباہ ہے کہ نیوز تو ہمیں کبھی ملنی ہی نہیں ہے, یا تو وہ سرکاری ایڈس پہ ریلائنٹ ہے, یا تو جو آپ کو فنڈ کر رہے ہیں کمپنی اس پہ ریلائنٹ ہے, یا تو کوئی صاحب مہربان ہے, یا تو ادارے ہیں. تو بندہ پھر کیا دیکھے اور کس کو بلیو کرے؟ ابھی دیکھیں نا یہی تو ایشو اگر آپ کو بالکل اوتھینٹک انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ کے پاس اس کے لیے چوائسیز اب وہی ہیں جو ہیں, یا تو وہ دل کم اینڈ سی یور پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو ہائر لائک 80-90 پیپل ٹو رن یور پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا بزنس ماڈل تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر میں ایز اے ویور اور ایز اے ریڈر اور ایز اے کنزیومر آف انفارمیشن میں کہتا ہوں کہ جی مجھے اوتھینٹک نیوز چاہیے جو بلیویبل بھی ہو, اور جہاں پہ کہیں سے مجھے یہ اینگل نظر نہ آئے کہ جی کیونکہ یہاں سے اس ادارے کو یا انصاف کو ادھر سے پیسہ آ رہا ہے تو ادھر, تو وہ تو اب کہیں بھی نہیں ہے نا, پوری دنیا میں نہیں ہے. تو ایکچولی پاکستان میں پرابلم ایک ریفلیکشن ہے آف دا لارجر پرابلم جو میڈیا انسٹیٹیوشنل لیگیسی میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. جو رئیس کثر تھی وہ ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیا ان کو, میڈیا کو کہہ کہ فارغ ہیں, ہم ایلون مسک صاحب آ گئے ہیں, ان کی وجہ سے اور ایشو ہو رہا ہے. سو وی آر آلسو ایکسپیرینسنگ دیٹ. اب میرے لیے جو بڑا سوال ہے وہ دو ہیں میرے خیال میں. پہلا یہ کہ جو جرنلزم کے ادارے ہیں ان کا کیا ہوگا, اور جس طریقے سے یہ انفارمیشن کی ساری ایک ریولوشن جس طرف جا رہی ہے پاکستان میں, اس سے جو ہمارا انفارمیشن لینڈسکیپ اس کا کیا ہوگا. جو ٹرسٹ تو ویسے ہی ختم ہے, سوسائٹی ویسے ہی پولرائزڈ ہے. if somebody doesn't like you, آپ جو مرضی کہیں کہے گا میں تو آپ کی بات نہیں مانتا. تو اس ماحول میں یہ ڈبل وہمی ہو رہی ہے کہ میڈیا بھی کا بھی ایک طریقے سے سیریس پرابلم, چیلنج, انفارمیشن اور کریڈیبلٹی کا چیلنج, اور لوگ جو صرف اب وہ سچ سننا چاہتے ہیں جس کو وہ اون کر پائیں, اور دوسرے کے سچ کو نہیں سننا چاہتے.
تو یہ بڑا ٹھیک ٹھاک اچھا بھلا کیوس ہے اس ٹائم. بٹ اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہماری پوڈ کاسٹ نہیں بٹ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارم جو ہیں وہ ایک آلٹرنیٹیو ہیں, بٹ دے آر ناٹ ریئلی رائٹ. بیکاز اگر میں کوئی چیز رپورٹ کر رہا ہوں, آئی ایم ریلائنگ آن ڈان کہ ڈان میں یہ لکھا ہے یہ نمبرز ہیں, اور آئی ایم ریلائنگ آن اے رپورٹر ہوز ڈن دا ورک. یار یہ خبر آئی ہے, یہاں آئی ہے, وہ لیگ ورک کرے بغیر. میرا کام انفارمیشن ڈسمنیشن کا ہے, انفارمیشن کلیکشن کا نہیں ہے. میں رپورٹر نہیں ہوں, میں ایک وہ فرنٹ لائن جرنلسٹ نہیں ہوں. تو جب تک وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوگی, اور اس فاؤنڈیشن کے لیے میری نظر میں تو نہ ایپیٹائٹ ہے نہ فنڈنگ ہے, تو وداؤٹ دیٹ فاؤنڈیشن this podcast, this discussion, none of this exists, and I feel like that foundation is crumbling, no? That foundation began crumbling a while ago. اچھا اب دیکھیں نا دنیا میں اگر آپ جو پڑھیں کبھی کس طرح کے بزنس ایڈیٹوریل ماڈلس کس طریقے سے بنے ہیں بڑے اداروں میں, تو ایز یو ویری رائٹلی سیڈ کہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ انفارمیشن گیدرنگ ہے, را مٹیریل وہ ہے, اس کی بنیاد پہ سب کچھ بنتا ہے. ہمارے ہاں جب سے خاص طور پہ ٹیلی ویژن آیا تو وہ جو بیسک را انفارمیشن گیدرنگ ہے وہ ہو گئی بریکنگ نیوز. دیٹ واز اٹ. کیونکہ ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑا کہ جی اچھا ویورشپ, ریٹنگز اینڈ دین ریونیوز. تو جہاں تو کوئی سنسنی آئی, کوئی بڑی خبر ہوئی, بریکنگ نیوز ہوئی, تو ویورشپ آئی, تو چینلز نے اس میں اس طرح کی اپنی بریکنگ نیوز کے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں انویسٹ کیا. لیکن جب وہ بریکنگ نیوز نہیں ہے تو جو روزانہ کی بنیاد پہ جو اتنی لائف ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کے اوپر رپورٹ کرنا, اوتھینٹک انفارمیشن لانا, وہ کیونکہ آئی بالز نہیں لا رہا تھا تو وہ اس طریقے سے گرو نہیں کیا. اور اس کے بعد جب یہ لائیو ٹیلی ویژن آیا تو لائیو ٹیلی ویژن نے ڈی ایس این جی جو بھائی اس نے جو رپورٹنگ ہے نا اس کا بڑا رگڑا لگا دیا. اور پھر اس کے بعد آ گیا سوشل میڈیا, اور پھر آ گیا واٹس ایپ. تو اب انفارچونیٹلی وہ واٹس ایپ کے تھرو رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار جو بندہ اوپینین دے رہا ہے وہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے, جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ اتنا نہیں دیکھا جا رہا. تو نہ صرف یہ کہ پیسہ اس طرف گیا, بلکہ لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ ہارڈ کور رپورٹنگ میں تو اب کچھ رہ ہی نہیں گیا, تو پھر وہی کام کرو جو باقی لوگ کر رہے ہیں کہ بس شام کو بیٹھو اور پیسہ. ہاں کیا ضرورت ہے, بول دو ذرائع کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں اگر فون کر کے بول دوں کہ یار اسلام آباد میں نے یہ سنا ہے, ابھی میں نے دیکھا اوپر بٹلرس پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے علی مین گنڈا پور سے, تو ذرائع بن گیا نا. میں یہ کوئی یوٹیوب بنا سکتا ہے, میں نے بتا بھی دیا ہماری لوکیشن کیا ہے جہاں یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے انٹرنیشنل ماڈلس کی بات کی, آف کورس پرنٹ از اسٹرگلنگ ایوری ویئر, بٹ لیٹس سے بی بی سی ہے, آف کورس فارن پالیسی کی وجہ سے جو ان کی رپورٹنگ آن غازہ ہے, رپورٹنگ اسرائیل پیلسٹائن, ابزمل, ٹیریبل, کلیئر بینٹ, جو تھوڑی بہت رسپیکٹ بھی تھی, ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, وہ دماغ میں تباہ ہو گئی. بٹ ون وڈ اسٹل سے کہ ان کی اچھا چلے لوکل رپورٹنگ جو ہے اسٹل ریلیٹیولی اے لاٹ بیٹر. یا اگر ہم انڈیا میں دیکھیں نیوز لانڈری جیسے ادارے ہیں, اگر آپ ان کو جانتے ہیں, آئی تھنک دیر ٹیگ لائن از پے ٹو کیپ نیوز فری اور سم تھنگ لائک دیٹ. یا واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, کہ بھائی ہمیں پبلکلی فنڈ کر دو تاکہ ہم جو اصل کام ہے نیوز ایز اے پبلک گڈ وہ کر سکیں. تو کوئی آپ کو ماڈلز نظر آتے ہیں جو ورک کر رہے ہیں, جو پاکستان میں شاید ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اب وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو نہیں چاہیے اس ٹائپ کی چیز, اور سرکار کو بھی نہیں چاہیے. تو جب آپ کے پاس وہ ڈیمانڈ ہی نہ ہو تو پھر وہ چیز کیسے بنے گی؟ اچھا ناٹ فار پروفٹ ماڈلز دنیا میں چلتے ہیں, این پی آر ہے, فلانا ہے, چلتے ہیں, اور وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم کمرشل پریشر سے آزاد ہو کر اور اوتھینٹک کام کریں, ایڈیٹوریل ڈریون کام. لیکن وہ یہاں پہ پاکستان میں کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اور اگر کرے گا بھی صحیح تو کتنے دن کرے گا؟ جب اس کے اوپر پریشر آنے شروع ہوں گے تو فارغ ہو جائے گا. تو اس لیے مجھے تو ایسا کوئی ماڈل نظر نہیں آ رہا. مجھے صرف جو اس وقت اگین دیز آر ویری ارلی ڈیز, اور وی ڈونٹ نو چند سالوں میں کیا ہوگا. پلس یہ جو اے آئی اب کا جو رائز ہے اس سے بہت ساری چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں. سو میرے خیال میں واٹ ول میک سینس فائنینشلی از جو بڑے اسٹیبلشڈ ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو سیریسلی ٹرانسفارم کریں, and they will have to shed a lot of weight. یہ چیزیں چینج ہوں گی. میرے خیال میں نیوز رومز کے اسٹرکچرز چینج ہوں گے, بڑی جو یہ انفارمیشن گیدرنگ کی ٹیمز ہیں یہ چینج ہوں گی, پرائمریلی بیکاز nobody wants to just
कैरी ऑन कि जी आप पैसा डालते जाएं और कुछ चीज़ निकले ना. अच्छा, पीछे सिर्फ एक मॉडल रह जाता है, वो है ऑफिशियल टैक्स पेयर फंडेड इदारा, मसलन पीटीवी. लेकिन वो मॉडल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गिवन द वे, मैं कहता हूँ पीटीवी और ये जो स्टेट मीडिया जिसको पब्लिक मीडिया कहना चाहिए, स्टेट मीडिया कहना ही गलत है, मेरे और आपके पैसों से चल रहा है वो एक्चुअल पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. और हमारे यहाँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो, लेकिन मजाल है कि कोई कर पाए. एंड ये मैं कहता हूँ बड़ा दुख होता है देख के कि वी गॉट दिस ज़बरदस्त एसेट आजकल के ज़माने में, उसको कोई ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं. नहीं करें. बड़ी बात, मैंने बातें बड़ी सुनी है इधर सरकार में, जैसे करेंगे वैसे. ये तो इधर तो नियत भी नहीं है, जहाँ कोई डाउन साइड नहीं है. स्पोर्ट्स, लुक एट पीटीवी स्पोर्ट्स, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा होता उस शो में. सोचें, मतलब इस पॉडकास्ट की ऑडियो सुने आप और गेम होने की ऑडियो सुने आप सिर्फ, कि अगर कुर्सी भी हिल रही है वो चूं चूं की भी आपको आवाज़ आ रही है. ऐसा नहीं क्योंकि बजट्स नहीं है. तो अगर आप एक स्पोर्ट्स का इदारा अच्छा नहीं कर सकते जिसमें पैसे भी हैं, और शोएब अख्तर बैठाएं, आपने कितने पैसे ले रहा होगा वो, तो टू एक्सपेक्ट कि ये लोग फिर अगर नियत साफ हो जाए तो पीटीवी बीबीसी बन जाएगा. नहीं, कोई चाहता नहीं ना, करना नहीं चाहता. हालांकि हो सकता है. तो अगर तो ये हालात ऐसे हैं, आप 25 साल से कर रहे हैं, एक चैनल भी चला रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? जब ये हाल है, सबको पता है ये हाल है. 25 आपने कम कर दिया. तो इज इट जस्ट मैं बच्चे छुपा रहा हूँ ना आपकी उम्र, इज इट जस्ट इनर्शिया दैट कीप्स यू गोइंग? नहीं, देखिए, अब यही किया सारी उम्र, और क्या करें. मेरे ख्याल में जो स्ट्रगल है ना, अब अगर आप थोड़ा इंडिविजुअली आएँ कि इन हालात में अपने आप को आपने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है. वी आर इन द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, सो ऑडियंस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, और स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं. तो उसमें आपने अपने आप को कैसे ढालना है. हम वो जो पुराने ज़माने टाइप लोग जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए स्ट्रगल बोथ है इन टर्म्स ऑफ कि जी आपने एक सर्टन तरीके से जर्नलिज्म पढ़ा, फिर एक रिवायती अंदाज से अखबारों में, फिर टीवी में किया. अब इतनी तेज़ी से चीज़ चेंज हो रही है कि उसमें आप अपने आप को कितनी ज़्यादा अडेप्टेबल बना सकते हैं. बिकॉज जो यंग लोग आ रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, एंड विच इज़ वाई दे आर डूइंग वंडरफुल स्टफ. रिवायती जर्नलिज्म का टाइम अब मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा. अच्छा, जब मैंने ऐसे रिवायती, आई डोंट मीन कि जर्नलिज्म कोलैप्स हो रहा है. आई एम सेइंग कि जिस तरीके से जिन बुनियादों पे जर्नलिज्म चल रहा था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, वो चेंज हो रहा है मुकम्मल तौर पर. इस चेंज में जो कोर है जर्नलिज्म का, कि भाई आपकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की को आप कैसे दें, ये वो स्ट्रगल है जो है. लेकिन जगह इसकी है, सारी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है, जगह है. बट आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. आई ऑल्सो डोंट सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. जो आप कह रहे हैं स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करने की जो इन्होंने कोशिश भी की है वो क्या की है कि अच्छा चलो बलूचिस्तान डेस्क ख़त्म कर दो, बलूचिस्तान में रिपोर्टर, जिस तरह हमारी हुकूमतें चलती हैं, सबसे पहले बलूचिस्तान जाते हैं, फील्ड रिपोर्टर, आपका जो सबसे बड़ा एंकर है उसकी सैलरी बढ़ती जा रही है, और जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं. हद तक मैंने तो सुना है अखबारों तक ने जो आपके अर्बन सेंटर्स की बाहर की डेस्क हैं वो पूरी की पूरी फारिग कर दी है. तो हम अगर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त 1000 मसले चल रहे हैं, रिपोर्टर्स ही नहीं एग्जिस्ट करते वहाँ, डेस्क्स ही नहीं एग्जिस्ट करते, ब्यूरोज ही नहीं एग्जिस्ट करते, तो यहाँ बैठ के मुझे पता कैसे चलेगा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है. विच इज़ वाई जो हमारा कोर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अब वो कहीं और से आएगा. अब वो एक तो ओपनली सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ रही है. देखिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास अब ट्रेडिशनल मीडिया के पास इतने रिपोर्टर्स हों या इतने स्टाफ हो जो हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है उससे कम्पीट कर सके. पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अब बड़े से बड़ा जो इदारा है, टीवी हो या अखबार हो या जो भी हो, उसके पास कितने रिपोर्टर्स हो जाएंगे. वो रिपोर्टर्स कैसे कम्पीट करेंगे विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो हर तरफ से आ रही है, गलत और सही. इवन द सही जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पहले आ रही है. सो ये जो पूरा मॉडल है, जो एक रिवायती, जो इसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जी ये एक न्यूज़ रूम है, फिर ब्यूरोज हैं, फिर उनके रिपोर्टर्स हैं, फिर असाइनमेंट डेस्क है, फिर वो
یہ پورا کا پورا جو ہے یہ ٹرانسفارم ہونا پڑے گا. اور جو چیز مشکل ہوگی یا تکلیف دہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ٹرانسفارم تب ہی ہوگا جب ادارے جو ہیں وہ اپنے اس سارے فٹ پرنٹ کو لائٹ کریں گے, وچ ان ادر ورڈز مینس کہ لوگوں کو کم کریں گے. باٹم لائن یہ ہے. But if you're relying on, let's say, what's called traditionally been called citizen journalism, وہ تو اگر آپ نے ابھی ایک ویڈیو بنا دی کہ جی یہاں بام پھٹا ہے, یہ دیکھیں, آپ نے وہ لاشیں ویڈیو دیکھی, آپ نے بولا بام پھٹا ہے, ایکسپلوژن بھی ہے, آپ نے ہر جگہ چلا دیا, پھر پتہ چلا اچھا نہیں گیس کا سلنڈر تھا. سو یو نیڈ somebody to at least interpret کہ یہ اگر ہو رہا ہے, کوئی ویڈیو اگر بنا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس پرسپیکٹو سے آپ کو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے, یا ہو سکتا ہے کسی مقصد سے بھی بنائی ہوئی ہو کسی نے. ابھی ہم نے دیکھا جو PGC کیس تھا, people were on the streets, everybody said why would they lie, look at so many people, everybody sort of bought into that. Finally turns out the original incident never happened. So just based on social media, just based on videos, just based on a bunch of people in a bunch of places reporting something, how reliable is that? It's not reliable at all. یہی تو پرابلم ہے کہ دیکھیں آپ کا جو ایک اولڈ ٹریڈیشنل ماڈل ہے وہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے اور نیا ماڈل کوئی آ نہیں رہا. تو ہم ایک بیچ میں ایک ادھر پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی گیا اور نیا آیا نہیں ہے. اچھا جو پرانا ماڈل ہے اس میں بھی ہمارا اس میں بھی اسٹرگل ہوتی تھی نا کہ مطلب یہ تھوڑی کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا وہ ساری اچھی خبریں صحیح کرتا ہے. I'll give you an example, مثال کے طور پر کئی سال پرانی بات ہے کہ میں ایک چینل میں کام کر رہا تھا, تو وہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا ایٹ سم پلیس, تو لگا ہوا تھا, تو ایک ٹکر چلا کہ جی بڑی کو ہیوی کیجولٹیز ہو گئی ہیں. بہت بڑا فگر آ رہا تھا, میں بھی پریشان ہو گیا, اتنا بڑا فگر آ رہا ہے. سو آئی کالڈ اپ دا نیوز روم کہ یار یہ کدھر سے آئی انفارمیشن. انہوں نے کہا جی وہ فلانا جو جہاں پہ ہوا ہے ادھر کا جو انچارج ہے اس نے دی ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں کہا یہ جی ہے, کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلانا جو ہمارا آگے جو نمائندہ ہے نا اس نے دی ہے. میں کہا تم نے چیک کیا تھا؟ ہاں جی. اس نے کہا جی بالکل خبر ٹھیک ہے. میں کہا اچھا نمبر دو. میں اس کو فون کیا, میں کہہ رہا آپ نے جی آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلانا ہمارا آگے جو بندہ ہے نا اس نے مجھے دی ہے. میں کہا اس کا نمبر دو. میں نے اس کو کال کیا, میں کہا تم بتاؤ. جی میں نے کی. کدھر سے آئی ہے؟ کہتا ہے جو میرے دوست ہے اس نے مجھے بتائی تھی, خبر غلط تھی. اب یہ پورا ایک سسٹم ہے اسٹیبلش. ادھر بھی یہ ایسے چلا نا, آپ نے نمائندے اپنے رکھ دیے, آپ کے پاس تو سارے کو BBC ٹرین, تو خیر BBC کا تو ایگزامپل اب دینا چاہیے. غزہ کے بعد تو پتہ نہیں کس کا ایگزامپل دیں آج کل, ہم گولڈ اسٹینڈرڈ اب ہے ہی کوئی نہیں. ایک نیوز. So that's where the problem is. And genuinely, there are no. میں آپ کو بتاؤں باہر بھی آج کل نا یہ ڈبیٹ چل رہی ہے اب کو کہ what is the future of journalism? کیا ہے? Will this even survive as a profession? جس طریقے سے ٹیکنالوجی جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں نا, اب ڈیپ سیک آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. مجھے اگر انفارمیشن چاہیے تو میں اب جاؤں گا, لکھوں گا, مجھے مل جائے گی انفارمیشن. تو یہ تو بالکل شروعات میں ارلی ڈیز میں پہ آیا. اس میں بھی پھر کویسچنبل ہے نا کہ آپ ٹینمن اسکوائر لکھیں گے تو ڈیپ سیک نہیں بتائے گا, ہر جگہ کچھ نہ کچھ ChatGPT بتا دے گا. بٹ اگر آپ پھر غازہ سرچ کریں گے تو ChatGPT کیا بولے گا. تو بیسڈ آن وٹ ایور کنٹری یو لیو ان, دیر از این آئیڈیا دیٹ ٹویٹر واز اے پبلک اسکوائر. اب ایلون مسک صاحب جو آ گئے ہیں, ایک طرح کا ویو پوائنٹ زیادہ ایمپلیفائی ہو رہا ہے, whether that's being done deliberately or the algorithm is built in a certain way. تو وہ ٹویٹر فیڈ بھی آپ کا بدل چکا ہے, وہ پبلک اسکوائر والا آئیڈیا بھی جا چکا ہے. جو آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, ہم بہت نیگیٹو باتیں کرنا شروع ہو گئے. آپ نے کئی دفعہ بڑے پراؤڈلی بولا ہے آف دا پیپل دیٹ یو ٹرین اینڈ دین پیپل دیٹ کم ان ٹرمز آف دا ٹریننگ دیٹس پرووائڈیڈ. سو واٹ از دس ٹریننگ دیٹ یو آر ڈوئنگ آف جرنلسٹ جس سے اچھے جرنلسٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور ہوپ فلی اچھے جرنلسٹ پروڈیوس ہوں گے؟ ٹریننگ تو آن دا جاب ہی ہوتی ہے. میں کو الگ سے تو آئی ڈونٹ ڈو لائک این اکیڈمی اور سم تھنگ, بٹ جہاں بھی کام کیا کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں. بٹ اگین آئی ول کم بیک ٹو دا مین چیلنج کہ وہ جو ٹریننگز بھی تو اب چینج ہو رہی ہے نا, ریکوائرمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے. آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی اچھا آپ ایسے آپ نیوز پیکج بنانا ہے, آپ نے اس کی ایک بڑی طریقہ ہے اور آپ ایسے کاٹیں گے اور یہ ساؤنڈ آن ٹیپ ہوگا, فلانا ہوگا. اب وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے, سب کچھ چینج ہو رہا ہے. سو واٹ ڈز دیٹ لک لائک؟ آئی کم ٹو ایک نیوز, میں جوائن کروں, میں آپ بولوں یار فہد پلیز مجھے جرنلسٹ بننا ہے, کیا سکھائیں گے آپ مجھے؟ یا میں گریجویٹ ہو کر ایک آتا ہے جرنلزم اسکول کیا ہوا ہے. اب اس ٹائم جو انڈکشن ہو رہی ہے چینلز میں یا جہاں بھی, اخبار میں تو کم ہی ہے,
وہ یہی ہے کہ آپ ینگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے پڑھا, آپ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ آ گئے. میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کوئی باقاعدہ کوئی نیا شخص آتا ہے اس کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے, ایسے تو نہیں ہے. بس وہ آن دا جاب ہوتا ہے, ایسے کرو, یہ کرو, شروع کرو, آن دا جاب وہ سیکھ رہے ہیں, وہ چل رہا ہے. اور as somebody who studied this professionally, as somebody who studied this academically, کیا ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر چلیں ینگ اسٹوڈنٹ تو آیا بٹ 3-4 سال کام کیا, آپ بولیں گے یار دس جرنلسٹ از بیٹر دین ادر جرنلسٹ, دس از واٹ دس جرنلسٹ ہیز, واٹ از دیر از اے کرائٹیریا, از دیر اینی تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں نا اس میں دو اگین میں اگر ٹیلی ویژن کی بات کروں, سو دیر آر 2 ایلیمنٹس ٹو اٹ. ایک ہے کہ جی آپ کو جو پورا ایک سسٹم ہے آف مین اسٹریم میڈیا آرگنائزیشن, وہ آپ کتنی جلدی سیکھتے ہیں, نیوز روم کیسے چلتا ہے, رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے, فیلڈ میں آپ کیسے جو واٹ ایور یو ڈوئنگ. دوسرا ہے کہ جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے اس پہ آپ کی کتنی گرفت ہے. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو تو پکڑ رہے ہیں کہ چلو آپ نے سیکھ لیا, سسٹم سیکھ لیا, لیکن بینگ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایشو کیا ہے, یہ کانٹینٹ کیا ہے, یہ انفارمیشن کیا ہے, یہ خبر کتنی ہے, اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے, وہ والا چیز جو ہے وہ ہوتی جا رہی کمزور. اور وہ کمزور اس لیے بھی ہو رہی ہے بیکاز اب جنرلی جو ایک فلٹرز ہوتے ہیں نا وہ لوس ہو گئے ہیں. اداروں میں تو خیر ہوئے ہیں لیکن معاشرے میں ہو گئے, واٹس ایپ فارورڈ یہ وہ. اب لوگ بس کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار یہ ایسے آیا تھا تو ایسے ہی ہے, اینڈ پھر اس کو کوٹ کرتے ہیں. سو جو ایک پورا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ اچھا یار یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ سارے معاشرے میں بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے. سو اگر کوئی مین اسٹریم میڈیا میں کوئی چیز بندہ کو ویریفائی بھی کر رہا ہے تو میں کو بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ اس کی اب اتنی اپریسیشن نہیں ہے. پیپل بلیو واٹ دے وانٹ ٹو بلیو. آپ جو مرضی کہہ دیں نا, نہیں ہے ایسا, اینڈ دیٹس میکنگ تھنگس ویری ڈیفیکلٹ. سو ایز این آڈینس 26 نومبر ہوا, مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے میڈیا کنٹرولڈ ہے, مجھے پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف تھوڑی ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے, دوسری سائڈ رپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ 400 مر گئے, 500 مر گئے. اف یو لائک یو سیڈ پیپل وانٹ ٹو بلیو دیٹ, دے ول بلیو دیٹ, رائٹ. اب میں اسکیپٹیکل ہوں بٹ آئی نو دا اسٹیٹ, مجھے پاکستان کی تاریخ پتہ ہے, مجھے پتا ہے اسٹیٹ از کیپیبل آف دیٹ. مجھے اس وقت پتہ ہے کہ یار کوئی تو مرا ہے, کچھ اتنی ویڈیوز میں یہ تو نظر آ رہا ہے, اور جو کریڈیبل بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی تو مرا ہے, ایگزیکٹ نمبر تو نہیں آئے گا. ایز اے ویور, ایز این آڈینس ممبر ان اے پوزیشن لائک دیٹ, میں کیسے گیج کروں سچ ہے کیا یا نہیں ہے ایز اے ویور, یا ایز اے نارمل آڈینس ممبر ہوز بین فالوئنگ دس دی انٹائر ڈے, دین رات کو یہ ساری انفارمیشن ایک ساتھ آ گئی, what do I do? This is where true journalism comes in. Exactly. یعنی آپ ویور ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار میں یہ بھی سن رہا ہوں, میں یہ بھی سن رہا ہوں, میں یہ بھی سن رہا ہوں, ایکچوئل چیز کیا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی گو ٹو پلیس ہے, کوئی گو ٹو آدمی ہے, کوئی آپ کہیں یار اچھا میں پتہ نہیں کیا اس کو سن لیتا ہوں, یہ بات ٹھیک کرے گا یا یہ ادارہ بات ٹھیک کرے گا, اور وہ صرف یہ کہے گا نہیں کہ جی اتنے لوگ ہوئے تھے یا یہ ہوا تھا, وہ آپ کو دکھائے گا کہ ہاؤ ہی اور شی ہیز ریچ دیٹ کنکلوژن. یہ چیز اب پاکستان میں نہیں ہو رہی, اور اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے, جو اپریسیشن ہے وہ کم ہو گئی ہے, بیکاز لوگ بلیو نہیں کر رہے. اور اگر آپ نے کچھ سینسٹیو چیزوں پہ ایکچولی جا کے اور اس طرح کا کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اور بڑے پریشرز جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پاکستان کا انفارمیشن اور میڈیا لینڈسکیپ بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو بھی آپ نے بات کی کہ وین آئی وانٹ سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو بلیو ان, ویئر ڈو آئی گو, نہیں ہے, نہیں مل رہا آپ کو. اور چینلز یا ادارے جن کے پاس وہ سسٹمز ہیں یا وہ مین پاور ہے یا وہ ایکسپرٹیز ہے تھرو سینئر پیپل کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو کلیئرلی دیر از مور دین جسٹ دا فیکٹ کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. آپ کی نظر میں 26 نومبر کی کیا اسٹوری ہے, کیا ہوا تھا؟ اگین دیکھیں نا, ہم نے کتنا کو آتھینٹک انفارمیشن ہمارے پاس آ سکتی ہے, نہیں آتی. میکسیمم جو ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ جی ہوا ہے, دیر از بین کچھ کہیں تو کچھ ہوا ہے, لیکن اگر آگے سے کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا جی ہے تو پھر بتائیں نا پروف کیا ہے, نہیں ہے پروف. کچھ لوگ تو مرے نہیں, دیکھیں نا اگین میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایسی کچھ ہے, لیکن کیا کوئی 100% آتھینٹیکیٹ کر پایا کہ
اتنے مرے یا بالکل نہیں ہوئے, اٹس ہی سیڈ شی سیڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ وہ کہہ رہے ہیں. اب وہ کیوں نہیں ہے؟ وائی ڈونٹ وی ہیو اینی پروف ون وے اور دی ادر؟ دیٹس اے پرابلم. آپ کا پورا سسٹم ہی ایسا ہو گیا. Because the state tried hiding it, right? اب اگر let's say ایک ہے state tried hiding it, ایک ہے let's take that argument. دوسرا ہے کہ they were actually able to hide it. تو الگ چیز ہے نا. کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ادارہ ہے جو کہے کہ جی میرے خیال میں اسٹیٹ غلط کہہ رہی ہے, وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میرے پاس یہ اوتھینٹک پروف آ گیا کہ اسٹیٹ کی غلط کہہ رہی ہے. یہ جماعت کہہ سکتی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, لیکن فار یو اور somebody else to say کہ اچھا یار مجھے تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے, اینڈ میں یہ دیکھوں میں کو یہ ہے بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی وہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا, اسٹیٹ نے اگر پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا ہے, میں نے بھی اس کو بہت کرٹیسائز کیا, بٹ رستہ تو اسٹیٹ نے کھولا ہے. آپ لائٹیں بند کر دیتے ہیں, آپ میڈیا کو آنے نہیں دیتے, آپ آنے دیں, وہ کھل کر بتا دیں گے کہ بھائی ہمارے کیمراز کھلے ہوئے ہیں, اسٹیمپیڈ ہو گیا تھا, گولیاں چل گئی تھیں, 2 لوگ مر گئے, 3 لوگ مر گئے, 4 لوگ مر گئے, 5 لوگ مر گئے, جو بھی ہے وہ آپ کو سچ میں رپورٹ کریں. آپ نے اس کو بری کرنے کی کوشش کی. جو بندہ وہ ریسرچ کر رہا تھا, ہاسپٹل جا رہا تھا, متی اللہ جان, اس کو آپ نے اٹھا لیا, تو پھر شک یہی پڑتا ہے نا, کلیئرلی دا اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو ہائڈ سم تھنگ. دین دا اسٹیٹ سیز 0 ڈیڈ, دین ایٹ لیسٹ ہاسپٹلز میں 3, 4, 5, 6, 7 اگین یہ 7, 13, 12 جو بھی نمبرز لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں, کرنٹ کا بھی یہی تھا. ایون پیپل دیٹ پی ٹی آئی سپورٹرز لائک ناؤ متی اللہ جان اور اسد طور یا BBC گارڈین, اس کے اراؤنڈ ڈیتھس کا نمبر ہے. آپ وہ بھی اگر نہیں ایکنالج, اب مجھے اسٹیٹ کہہ رہی ہے 0 ڈیڈ, میں نے بلیو کر لیا. اب میں نے کہا نہیں 4 تو مرے ہیں, تو اگر 4 کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے تو 400 کے بارے میں بھی بول سکتی ہے. تو اسٹیٹ خود راہ ہموار کر رہی ہے پروپیگنڈا کی بائی ٹرائنگ ٹو کرب انفارمیشن. دیکھیں, سب سے میرے خیال میں اگر آپ انفارمیشن کو روکیں گے تو آپ افواہوں کو اور ریومرز کو فیول کریں گے, سیدھی بات ہے. اور جتنی ریومرز ہوں گے اتنا ایکچولی جو آپ چھپا رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ لوگ بھی یقین کرنا شروع کر دیں گے. ٹرانسپیرنسی, فری آف فلو آف انفارمیشن سے جو ہے وہ ایکچولی معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن نیوانسڈ اپروچ رکھنی ہوگی. وہ نہیں ہے, ہماری سرکار میں بھی نہیں ہے, بہت سارے اور اداروں میں بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم پاکستان میں اتنا بڑا جو چیلنج ہوا ہوا ہے, مشکل ٹائم آیا ہوا ہے فار میڈیا, اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ فری فلو آف انفارمیشن جو کبھی بھی نہیں تھا, فری تو 100% بھی نہیں تھا, بٹ اف آئی گو بیک ٹو وین آئی اسٹارٹڈ, اگر آپ 90s کے زمانے میں دیکھ لیں تو حالات تھوڑے ڈفرینٹ تھے. تب ٹی وی نہیں تھا, اخبار تھے, لیکن انفارمیشن بہت حد تک آپ کو مل رہی ہوتی تھی ادھر ادھر سے, ایکسیپٹ فار اے فیو ایریاز. یہ جو ٹائم آیا ہے جہاں پہ اب سورسز آف انفارمیشن جو ہیں وہ 1000 فولڈ بڑھ گئے, لیکن ان سورسز آف انفارمیشن کے ذریعے جو فلو آف انفارمیشن ہے اس میں بہت ساری فلٹرز لگ گئے. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک معاشرہ جو اب انفارمیشن کی ڈائٹ پہ بڑا ہو رہا ہے, اس کی ڈائٹ کو جب وہ نیوٹریشس ڈائٹ نہیں ملتی تو پھر وہ جنک فوڈ کی طرح جو ہے وہ جو اس کو ملتا ہے وہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے, وچ از دا سیم تھنگ کہ پھر آپ جنک فوڈ کھا کے پھر آپ انہیلدی ہوتے ہیں نا. تو وی آر گروئنگ اپ آن این انہیلدی انفارمیشن ڈائٹ. تیسرا ویٹ ریلیٹڈ میٹافور ہے is clearly something that you think about organizations need to shed weight. I have to now really clearly think about what I'm saying. weight conscious چل رہے ہیں آپ کو. Third one, as somebody who's seen how the cookie is made, کیا resistance آتی ہے, یہ باتیں آپ نے اندر بھی کی ہوں گی. دوسری طرف کیا بولتے ہیں کہ یار ہمارا بھی پرسپیکٹو سمجھیں, کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں اٹ از ڈریون ڈائریکٹلی بائی پالیٹکس. ابھی جو ہماری پالیٹکس ہے, آج سے چند سال پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اف یو گو بیک, بہت پیچھے نہیں جاتے, 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, 2008 سے لے کر 2013 تک پنجاب میں PMLN گورنمنٹ تھی اور یہاں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, اور انفارمیشن لینڈسکیپ کافی کھلا ہوا تھا. میں آپ کو فرام مائی اون پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ٹالرنس ہے فار کرٹیسزم پاکستان میں اگر کسی,
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आई गिव द डेविल द ड्यू, है बिल्कुल है, नून में भी नहीं है। फिर 13 में नून की गवर्नमेंट आ गई और पीटीआई का नया शुरू हुआ था, लेकिन वो फिर उस टाइम उनको जाहिर बात है वो नहीं उस तरह की पसीराई मिली, तब भी मामला ठीक चल रहे थे। उसके बाद फिर जब 2014 का धरना शुरू हुआ, वहाँ से मामला थोड़े चेंज होने शुरू हुए। अब मैं बिल्कुल फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स साइड पर छोड़ते हैं। वहाँ से पुल्स एंड प्रेशर्स आने शुरू हुए और वहाँ से चैनल्स को या अखबारात को ये देखना पड़ा कि आप इस साइड पर हैं या आप इस साइड पर हैं, क्योंकि धरने के पीछे जो कुछ हो रहा था पूरा वो एक पूरी कैंपेन थी। सो एवरीबडी नाउ नोज, वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट। सो 2014 से मुझे लगता है शहजाद कि ये हमारे ऊपर ना एक पुल्स एंड प्रेशर्स का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर पैनमा आया, फिर फलाना आया। वो जो पोलराइजेशन हुई उसमें एक कैजुअलिटी ये हुई जो होना शुरू हुई कि जो एक नॉर्मल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था अब वो बंटने लगा, इधर जाएं उधर जाएं इधर जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार पीटीआई का जलसा था, ये जब नून की गवर्नमेंट थी, 13-14 की बात है, 14 की बात है, तो नए ड्रोन्स आए थे हमारी इंडस्ट्री में। और वो ड्रोन बिल्कुल जब नया आया तब किसी को पता भी नहीं था क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक जगह पीटीआई का जलसा हो रहा था और जब ड्रोन उठा तो वो उसने तो दिखा दिया, पीछे तो खाली था, वरना तो कैमरास तो आगे होते थे। वो जब ड्रोन उठा तो उसके बाद ये आपकी सोच है कि जो प्रेशर आया, नीचे बंद करें, ड्रोन को हटाएं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो दिखाना चाह रहे थे कि पीटीआई का एक ह्यूज सर्ज आ रहा है, उन्होंने कहा ये क्या, ये तो उल्टा हो गया काम। सो उस प्रेशर में फिर हमें ड्रोन्स उतारना पड़ा था। लेकिन फिर 18 आया, 18 के बाद प्रेशर ये था कि पीटीआई को तनकीद ना करें बिकॉज ऑफ द वे दैट दे वर ब्रॉट इन। फिर चीज़ें और बढ़ती गई। 18 में 18, 19, 20 के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर कम होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद देन द टेबल टर्न जब 2000 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। सो बतदरीज मैं कहूँगा कि हम 2025 में बैठे हैं। 2014 से 2025 11 साल हो गए। इस 11 साल में कंसिस्टेंटली जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्टॉर्ट होता जा रहा है, वो प्रेशर आता जा रहा है और उसमें जो लोग वेपनाइज हो गए, उनकी लोगों की सोच वेपनाइज हो गई है और पोलराइजेशन आ गई, उससे और ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल में वी आर नाउ इन प्रॉबली यानी 10, 12, 15 साल में हम वी आर एट द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट एट दिस स्टेज। हाउ सेमिनल वाज डॉन लीक्स इन दिस चेंज? था और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि उसमें एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि अगर आपने किसी को दबाना है तो कैसे दबाया जा सकता है, और वो तो फेरोशियस प्रेशर, फेरोशियस। लेकिन उसके बाद एट सम पॉइंट मैं जब डॉन लीक्स हुआ तो मैं डॉन में नहीं था, आई जॉइंड लेटर। जब मैं आया तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। तो आई एट वन पॉइंट आई मेट समबडी वेरी सीनियर विद इन द रैंक्स और मैं डॉन में था। तो उन्होंने मुझे कहा ये डॉन लीक्स हो चुका था, सब कुछ हो के यू नो, यार मैंने चेक किया वैसे उस डॉन लीक्स में तो था ही कुछ नहीं। मैं कहा ये, उन्होंने कहा हाँ हमने तो चेक वेक किया है तो नथिंग, कुछ भी नहीं, तो ओवर ही एक्शन था। सो दैट्स हाउ एंड डॉन ही उसको बर्दाश्त कर सकता था। डॉन की जगह कोई और इदारा होता नहीं कर सकते थे। बट यू नो लाइक द स्कार्स रिमेन। आपने कमज़ोर कर दिया, ठीक है, यू डिडंट मैनेज टू बीट देम, बट जो सेल्फ रेगुलेशन है अक्रॉस द इंडस्ट्री वो बढ़ गई। बिकॉज आपको डॉन लीक्स के एक्सपीरियंस के बाद नोबडी वांट्स टू गो थ्रू व्हाट सेरेलो वेंट थ्रू, तो आप खुद अपना ख्याल रख लेते हो। या डॉन भी जिस लेवल पे जाकर कर रहा था वो पीछे हो गया, तो द एंटायर इंडस्ट्री गेट्स अफेक्टेड बाय समथिंग दिस पब्लिक। इट एब्सोल्युटली डज। और वो अब बढ़ता ही जा रहा है। अब देखें ना उसमें अब जब इस तरह के हालात हों और डॉन लीक्स एग्जाम्पल आपके सामने हो और वो डॉन जैसे इदारे के साथ हुआ हो, न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड, तो डॉन तो चलें बर्दाश्त कर गया, बट डॉन का टुक अ वेरी हैवी टोल।
تو باقی جو بہت سارے ادارے ہیں جن کے پاس نہ تو وہ لیگسی ہے, نہ وہ قد کاٹ ہے, نہ وہ تاریخ ہے, وہ کہیں گے جی ہم کیوں کریں, واٹ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ. سو میرے خیال میں وہ جو ایک ریزسٹنس ہوئی تھی اس کے بعد سے اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ یہ چاہے گا کہ میں کوئی ایسی چیز کروں کہ مجھے اس ایکسٹریم تک جو ہے وہ پریشر برداشت کرنا پڑے. اینڈ آئی تھنک ناؤ اٹ از این ایکسیپٹیڈ وے آف ڈوئنگ بزنس, بٹ ٹھیک ایسے لے کے چلتے ہیں. اس میں ساتھ ہی ساتھ اسی کے اراؤنڈ جو دوسری بیٹل دیٹ واز لاسٹ واز جو حامد میر پہ گولی لگی, دین جیو رین ود دیٹ اینڈ دین جیو اینڈ حامد میر ہیڈ ٹو بیک ڈاؤن. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آئی تھنک اگین سب سے بڑا چینل اور اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا. اچھا اب اس میں دیکھیں دو چیزیں, ایک ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ انہوں نے خود کیا تھا, ایک جسٹیفیکیشن آتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ ادارے نے جو بھی کیا, مطلب ڈان لیکس میں جو رپورٹ لکھی گئی وہ کیا اس طرح ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, یا جیو نے جس طریقے سے اس وقت وہ شور مچایا تھا جس کے اوپر پھر یہ سارا کچھ ہوا تھا, وہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں پھر یہ ہونا چاہیے. سو میرے خیال میں پاکستان میں جو ایک اب ایک ڈسٹلڈ وزڈم اگر کوئی آ گیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ڈو سو مچ اینڈ نو مور اینڈ لیو ٹو فائٹ اندر ڈے. نو بڈی وانٹس ٹو سے کہ ٹھیک ہے جی میں سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. اچھا اس میں ایک کمپلیکیشن ہو رہی ہے. اگر آپ ایک زمانہ تھا پاکستان میں بھی اور اس سے پہلے دوسرے ممالک کے, بھائی اگر آپ اس طرح کچھ کر رہے ہیں, اگر آپ ریزسٹنس کر رہے ہیں, آپ اپنے آئیڈیلز کے لیے جرنلسٹک آئیڈیلز کے کھڑے ہیں, تو آپ کو معاشرہ بڑی تعریف کرے گا, واہ واہ کرے گا, وہ کہیں گے واہ لک ایٹ ہم. اب وہ بھی نہیں ہے نا, اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہوا ان کے ساتھ, اور گالیاں دیتے ہیں اور اچھا ہوا. تو اگر وہ بھی نہیں ہے اور جن فنڈامنٹلس کے اوپر آپ ایک پوزیشن لے رہے ہیں اس کو مانتا ہی نہیں ہو, کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسے ہی ہیں, یہ تو بکے ہوئے سارے ہی ہو, تو پھر جو تھوڑی بہت ہی جو آپ کی انسینٹیو ہوتی ہے ٹو اسٹینڈ فرم وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. یا آئی مین اگر تو اس وقت کی تاریخ لکھی جائے گی, اگر لیٹس سے وکٹرز کوئی اور ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسلام آباد میں عمران ریاض خان اسکول آف جرنلزم ہو. تو ایون اف پیپل ہو ناؤ وی ول تھنک بریو اسٹوڈ, اف دیٹس عمران ریاض خان, تو پھر کیا ہی حال ہے. میرے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں. پہلی یہ کہ آپ نے پریشر کو برداشت کرنا, ایک وہ چیز. دوسرا ہے پروفیشنل جرنلزم کرنا. اچھا اب دونوں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں, آپ دونوں کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ صرف پریشر کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ 50% کام تو کر رہے ہیں کہ آپ ڈٹ گئے ہیں, لیکن اس پریشر کے ساتھ پھر آپ کیا جرنلزم بھی اس طرح کا کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہم دونوں جگہ پہ ہمارے یہاں ایشو ہو رہا ہے, اور کئی جگہ جو ہے وہ آپ صرف اچھا جرنلزم کرنے کے حوالے سے پریشرز کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں, اور کئی بار آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے سچ بولا, جھوٹ بولا, جو مرضی کیا, اگر میں کھڑا ہو گیا تو میرے سارے ساتھ خون معاف. یہ دونوں جو ایشوز ہیں اس پہ ہمارے ہاں بہت حد تک اب کنفیوژن ہے. لیکن اگین بیکاز آف دا کائنڈ آف پولرائزیشن, بس دیکھیں نا جب 80s کا ماشاء اللہ تھا تو میڈیا بھی کتنی سختی تھی, سارے کوڑے پڑے یہ وہ, لیکن اس ٹائم بائی اینڈ لارج سارا میڈیا کھڑا ہوا تھا. اب آپ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ پورا میڈیا کسی ایشو پہ ایک ساتھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے پیکا لاز ہوئے ہیں, اس پہ بہت حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے, بٹ یہ بہت ہی کم ایسے ایشوز ہوں گے جہاں پہ سب کھڑے ہوں گے. ناؤ ایوری تھنگ از ڈریون بائی میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں, مجھے کون سپورٹ کر رہا ہے. جیو نے ایئر وائی کے ایک دوسرے کے اوپر بلاسفیمی کیمپینس چلا رہے تھے اوور قوالی. ریممبر دیٹ نا, اوور صابری صاحب بتاؤ یار, مطلب اگر ہمارا ایسا معاشرہ ہو گیا کہ آپ صابری صاحب کی قوالی نہیں سن سکتے, تو پھر تو مے بی دا پاکستان وی گرو اپ ان, دیٹس ناٹ دا کنٹری دیٹ وی لیو ان. کہ ایک لیجنڈ مطلب نصرت صاحب انتقال کر گئے, بٹ کیا نصرت صاحب اپنی ہر قوالی اب پاکستان میں گا سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا. تو انفارچونیٹلی عمران ریاض کا ہم نے ذکر کیا, چلیں جو فینز ہیں اور پیپل وانٹ ٹو بلیو اے سرٹن سائڈ, دے ول بلیو واٹ ایور, رائٹ. I am not going to respect his journalism because I see him as a party spokesperson. As somebody who took a position, and جب بھی آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پوزیشن لے کے واپس آ سکتے ہیں, آپ کا جواب ہوتا ہے امریکہ میں بھی تو دیکھیں, بٹ
अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेट एक रिपब्लिकन है. आप रिपब्लिकन पार्टी के प्रेस सेक्रेटरी बनते हैं, उसके बाद फॉक्स न्यूज़ जाते हैं. आप पहले भी रिपब्लिकन थे, अब आप भी रिपब्लिकन हैं, आप उसको छुपा नहीं रहे. तो इज़ योर पोजीशन के यू टुक अ पोजीशन विद PMLN एंड नाउ दैट यू आर इन द मीडिया यू आर स्टिल PMLN, दैट इज़ योर पोजीशन. सो इट डजंट मैटर बिकॉज अगर आप अमेरिका से एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, देयर यू डोंट स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी और द डेमोक्रेट पार्टी और अ सपोर्टर जस्ट बिकॉज यू जॉइन द मीडिया अगेन. अच्छा, मैं इसको इस तरीके से कहूँगा. देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अमेरिकन एनालॉजी ओनली गोज सो फार. आई एग्री विथ यू. 2 पार्टी सिस्टम है और वो है, लेकिन वहाँ पे वो उस तरह की डीपोलराइजेशन तो है भी नहीं ना. मतलब देखिए ना, अगर अगेन अब तो है, हाँ अब हो गई है. आप क्या, मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में वो कहते हैं जी हमारा जो एडिटोरियल बोर्ड है वो बिल्कुल अलग है और जो हमारा फ्रंट पेज है वो बिल्कुल अलग है. हम जो मर्जी, हम अमेरिका में तो वो अखबारात जो हैं वो इंडोर्स करते हैं ना, प्रेसिडेंट की भी हम ये इंडोर्स करते हैं कि फलाना सदर है. हमारे यहाँ तो वो नहीं है, बरतानिया में भी शायद ऐसा नहीं है. लेकिन उनका ये सिस्टम है कि अच्छा जी, अगर हमारा अखबार वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो कैंडिडेट ए को जो है वो कर रहा है इंडोर्स, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो फ्रंट पेज है उसमें जो खबरें लगी होंगी वो कैंडिडेट ए के हक में होगी. हमने एक फायर वॉल रखी हुई है, वहाँ भी सिस्टम है और वो कर लेते हैं. और वहाँ की जो ऑडियंस है वो उसको मान भी लेती है. वो ये नहीं कहते कि देखो जी वॉशिंगटन पोस्ट ने अगर ट्रंप को एंडोर्स कर दिया तो ये बिक गया. दे स्टिल रीड द वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़, राइट. अच्छा, हमारे यहाँ ये न्यूज़ उस तरीके से नहीं है. मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि माई वर्क शुड स्पीक फॉर इट सेल्फ. मैं गया, मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके अब मैं वापस आया हूँ. अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा काम वो नहीं है जो ये कहेगा कि जी मैं बिल्कुल उधर ही जुड़ा हुआ हूँ. कोई माने ना माने, मेरा अपना जो प्रोफेशनल कंपस है वो मुझे कहता है कि मैंने व्हाट आई बिलीव इन टुडे, मैं उसको लेकर अपनी प्रोफेशनल जर्नलिज्म के साथ चलूँगा. वो जो मेरा पीरियड था मैं गया फॉर अ सर्टन रीज़न, बट डज दैट मीन कि मैं अब मुकम्मल उनके साथ फॉर एवर एंड एवर हूँ? नो. एज अपोज टू all those people, all those journalists, let me use the word journalists, जो बिल्कुल क्लियर हैं कि जी हम जो भी कहेंगे और करेंगे हम तो हैं इनके सपोर्टर, चाहे उन्होंने उनको ऑफिशियली ज्वाइन ना किया हो. सो आई ड्रॉ डिफरेंस. मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझ, मैं नहीं हूँ सपोर्टर. मैं अभी भी वही काम करूँगा जो मेरे ख्याल में दुरुस्त है, हालांकि मैं एक ऑफिशियल जॉब करके आया हूँ. नाउ इस चीज़ की कितनी एपेटाइट है लोगों में वो अलग बात है, बट मेरे जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैं तो अब बिल्कुल every day that I'm doing my job, I'm doing it the way that I think a journalist should be able to do it, regardless of what other people think in terms of the perception. आपने जैसे वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र किया, अगर वो इंडोर्स करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स का इंडोर्स करता है, एक तो वो डिस्कशन है कि ट्रेडिशनली वन कैन से दैट द पार्टीज हैव रिवर्स पोजीशंस नाउ, बट ट्रेडिशनली देयर आर सर्टेन वैल्यूज दैट पार्टी होल्ड्स. अगर आप एक लिबरल हैं, मोर लाइकली टू बी अ डेमोक्रेट. अगर आप इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव, जो आपकी एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड की भी हैं, वाशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल बोर्ड की भी हैं, तो मैं अगर वाशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा हूँ, मैं अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि अच्छा यार ये स्लाइड टिल्ट है, ये इनका ट्रेडिशनल टिल्ट रहा है, ये इनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज दिस इज हाउ दे रिपोर्ट एंड आई एम रीडिंग दैट इनटू इट. पाकिस्तान में एक तो हमारी जो पार्टीज़ हैं वो उस तरह से कोई वैल्यूज़ या इवन पार्टी मंशूर अब स्ट्रेच कर सकते हैं कि अच्छा PMLN इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, सोशल वेलफेयर पे PPP, बट मोर और लेस ऐसा है नहीं. तो जो आपका सारा जर्नलिज्म होगा, अगर कोई भी देख रहा है, would it be fair for every single viewer to view every single thing you say and listen to every word that you say now with a grain of salt, knowing fully well that at one point you took a position in that party or with that party? Okay. उसका बड़ा आसान जवाब ये है कि एक होगा कि जी व्हाट दे थिंक ऑफ मी, एक परसेप्शन. दूसरा है कि जो मेरा एक्चुअल काम है उसको देख लें. ऑल आई कैन डू इज बी ट्रू टू माई प्रोफेशन नाउ द वे आई एम. बाकी इस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हर शख्स ने अपने एंड से ही सोचना है. तो अगर आप ये इस बात पे अपना काम जो है वो ये चीज़ हावी कर दें कि जी पता नहीं लोग क्या कह रहे हैं, आई थिंक द वर्क स्पीक्स फॉर इट सेल्फ एंड फॉर मी दैट्स अ बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. No, but the question is, if
people read a tilt or are skeptical, is that unfair of them? No, it's never unfair. How? देखें ना, अगेन अगर हम उस एनालॉजी में जाएं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स वाली, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स लेके चल रहा है. तो छुपाते नहीं है ना. आपको पता है रेचल मैडो किसके लिए वोट करेगी, आपको पता है टकर कार्लसन किसके लिए वोट करेगा, ये डाउट नहीं है किसी को. ठीक है. अच्छा, हमारे यहाँ सवाल ये कि जी आप क्या हर केस में आपने अपनी जो आपको जिस सियासी जमात से ज़्यादा हम आहंगी है, आपने हर चीज़ में उनके साथ रहना है, सपोर्ट करना है, जो कि हो रहा है, या आपने कहना है कि यार मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, लेकिन क्या वो लाइक्स और डिसलाइक्स मेरी जो काम है उसको इफेक्ट कर रही हैं? क्या मैं हर बंदे का हक है कहना कि जी मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, लेकिन क्या मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे स्क्यू करूं कि वो गलत हो जाए जस्ट बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ये जो न्यूअंस है ना, मैं इस पर बेसिकली फोकस कर रहा हूं कि मैं अपने काम को अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं. गलत सही की तफरीक ख़त्म हो रही है जस्ट बिकॉज यू नो आई लाइक हिम एंड आई डोंट लाइक हिम. मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन क्या मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं? हर की होती है, मेरी भी. तो आपकी पोजीशन ये है कि भाई इलेक्शन में तो सब जाकर वोट देते हैं या नहीं देते, वो भी उनकी चॉइस है. सब किसी को देते होंगे. आप अगर PMLN को वोट देते हैं या अगर आप PMLN को सपोर्टर हैं, नो बेयरिंग ऑन योर जर्नलिज्म. नो. एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट, जिसको भी वोट दें, जिसको भी सपोर्ट करें. एब्सोल्युटली. वुड यू बी मोर कंफर्टेबल अगर जो जर्नलिस्ट हैं वो आकर बता दें यार मैं इसका वोटर हूँ, मैं इसका सपोर्टर हूँ, आप दैट वुडंट नेसेसरली मेक मी बायस्ड? मेरे ख्याल में देखें ना, अगर कोई किसी से पूछा कि आपने किसको वोट दिया है और वो कह रहा है जी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्या हो रहा है? एवरीबडी वोट्स फॉर समबडी, एवरीबडी शुड वोट फॉर समबडी. वो जो था कि जी हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो हमने किसी के लिए वोट नहीं करना, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट ट्रू. क्या उसको बताना चाहिए? मेरे ख्याल में इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन. ये कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो गया ना कि आप अगर आपका काम अफेक्ट हो रहा है then there is a problem. If you are being dishonest to your work, कि आप कह रहे हैं कि नहीं यार क्योंकि मुझे बुरा लगता है तो मैंने वो ये फैक्ट्स लाके उसको नीचा करना, then there is a problem. If you're not doing that and you're saying कि मैंने वोट इसको दिया था, लेकिन आज ये जो काम कर रहा है मैं मजम्मत करता हूँ इनकी. Fine. आपने किसको वोट दिया 2025 में? 2025 में मैंने अनफॉर्चुनेटली वोट नहीं दिया था. 2000 बिकॉज वी वर लॉन्चिंग अ चैनल. 2018 में मैंने नून लीग को दिया था और 2013 में मैंने PTI को दिया था. तो आपकी नज़र में नाउ दैट अगर आपने 2018 में PMLN को वोट दिया था, PMLN के अच्छा वेल जैसा PMLN मैं कोई बताऊँ मैंने क्यों दिए थे? आपकी मर्जी. हाँ नहीं मैंने भी 2013 में PTI को दिया था. 2013 में मैंने PTI को वोट. मैं 2011 में जो जलसा हुआ था ना, दैट वाज लाइक इट वाज, मैंने उस ऐसा जलसा शायद किसी ने भी ना देखा हो. जनरली जो PTI का मशहूर जलसा था 30 अक्टूबर. मेरा तो एक्सक्यूज है, मैं यूथ था. आप कैसे फंस गए? नहीं मैं उस जलसे में था और वो आई वाज ब्लोन अवे. तो बिल्कुल 2013 में आई वाज लाइक यार ये जो चेंज आ रहा है ना, दिस इज वी नीड दिस चेंज एब्सोल्युटली. लेकिन जहाँ पे फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ था जब तालिबान गर्ल्स वो जो एक PTI का आया था ना कि बिल्कुल गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड, वहाँ से देन फिर मेरा थोड़ा चेंज हुआ. सो जावेद हाशमी लीविंग वाज माय फर्स्ट. ये क्या बात कर रहे हैं? दैट वाज अ बिग वन फॉर मी एंड थिंग्स चेंज स्लोली. लेकिन 2013 में PTI अगर वो 2013 वाली PTI आज हो, क्या 2013 वाली PTI 2011 के जलसे के पीछे कौन था फाल? नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए फिर ना वो तो हर तरफ ही होते हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन ग्राउंड स्वेल था वो भी था. अब उसको डिनाई नहीं कर सकते. ग्राउंड स्वेल था, उतना ही था जितनी उनको सीटें मिली. नो 4 ज़्यादा होंगी. और नो आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्टोरली कितना, आई एम सेइंग कि जो उस टाइम जो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी ना इमरान खान की, वो फिर बाद में टेस्ट हुई ना. फिर धरना आया, फिर फलाना आया, फिर चीज़ें जो हैं वो 2013 में देयर वाज दिस न्यू थिंग, एक नया फिनोमेनन जो है ये राइज कर रहा है
اور وہ ایک اتنے بڑے جائنٹس کے سامنے آ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ اس وقت اس جماعت کے ساتھ جو ایک کم از کم مجھے تو لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ایک ضرورت ہے یہ گیٹ کریش کرے. ان دا مومنٹ ہمیں بھی, مجھے بھی لگ رہا تھا. Nobody is questioning how it felt in the moment. In retrospect, yes, if General Shuja Pasha was, do you believe General Shuja Pasha helped the 2011 Jalsa? اب تو میرے خیال اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. And you also believe کہ General Zahir al-Islam in the 2014 دھرناز. تو اگر عمران خان وہ کر رہے ہیں, پھر جی پارٹی بھی جو ہے وہ cobbled together from جہانگیر ترین to others, ملٹری ہی آپ کو کر کے دے رہی ہے, اینڈ عمران خان کی پرسنالٹی تو بدلنی نہیں ہے, تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ دیکھیں ریٹروسپیکٹ میں اگر آپ جائیں تو اب ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں جو اس وقت نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. لیکن اگین while knowing all of this, I would say کہ a lot of things that were going in his favor at that time have gone in favor of so many other people at different times. تو وہ تو ایک پاکستان میں given ہے. لیکن جو پچھلے 20-30 سال سے جو ایک سسٹم چل رہا تھا 90s سے چل رہا تھا, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اب یہی چلے گا, اس میں اگر کوئی تبدیلی آ سکتی تھی تو وہ اسی کے تھرو آ سکتی, چاہے وہ اس کے پیچھے وہی سپورٹ آ رہی تھی, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا شروع ہوا, جو اس کی ایولیوشن ہوئی ہے جس طریقے سے, وہاں سے پھر معاملات جو ہیں وہ تھوڑے گڑبڑ ہوئے. اور اب جو جماعت جس طریقے سے بن گئی وہ تو خیر اب بالکل ڈفرینٹ لیول پہ چلی گئی ہے. بٹ یہ کہ وہ اس ٹائم میرے خیال میں فار somebody like me, جو میں نے کہا کہ میں 2013 میں نے کیوں ووٹ دیا تھا, میں نے اسی لیے دیا تھا بیکاز لائک perhaps a lot of Pakistanis think کہ یار کب تک یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے. مے بی ایک کوئی ایک ڈسرپٹر آ رہا ہے جدھر سے بھی آ رہا ہے, اور وہ شاید جینوئنلی چیزوں کو ڈسرپٹ کرتے ہیں. میں نے 2013 میں ووٹ دیا, بٹ ان ریٹروسپیکٹ آئی ایم ویری ہیپی PMLN won. آئی تھنک کافی اچھی چیزیں کی انہوں نے. آئی نو جو ٹریڈیشنل پارٹی سے نفرت کرتے ہیں, مجھے اکثر پٹواری جیالہ بولتے ہیں. آئی ڈو تھنک 2008 سے 2017 کا جو پیریڈ تھا پاکستان کا, وہ کئی حد بہتر تھا فرام واٹ وی آر گوئنگ تھرو ناؤ. یا اب سے تو کمپیئر کریں تو 2017 to 2025 کا جو پیریڈ ہے, and possibly one of the reasons was کہ ایک certain level of normalcy آ گئی تھی, رولز آف دا گیم اسٹیبلش تھے. لیکن دیکھیں نا ڈاؤن سائڈ یہ تھی کہ بھائی یہ جو ایک امپورٹنٹ ریڈیکل تو میں لفظ استعمال ہی کروں گا, بٹ یہ کہ جو ایک وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے اس میں کوئی بڑی چینج نہیں آئے گا. یہ بس یہ چل رہا ہے, 90s میں بھی ایسا تھا, یہ فیملیز ہیں, یہ پارٹیز ہیں. ایک چیریٹیبل ویو تھا کہ چلو ایسے چلتا رہے گا تو بہتری آئے گی, سلولی آتی رہے گی بہتری, یو نو, اینڈ دیر از سم میرٹ ٹو دیٹ. لیکن یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی ایولیوشن اس طریقے سے نہ ہوتی, اس ڈائریکشن میں نہ جاتی, وہ دھرنوں والا معاملہ نہ ہوتا, اور ایک جینوئنلی پاپولر لیڈر جس کو مڈل کلاس کی سپورٹ تھی وہ آ کے اس نظام کا حصہ بن جاتا اور رولز کے اندر کھیل کر اور اس ایولیوشن کو اور تیز کرتا, تو کیا ہی بات ہوتی. اب ریٹروسپیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں بولوں گا کیونکہ میں دوستوں میں بولتا ہوں, بٹ یہ میرے دوستوں میں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اگر چاچی کے کچھ ہوتے تو وہ چاچا ہوتے. تو یہ دوست کی آرگیومنٹ پارٹی کی جینیسس ہی اگر ہیڈ آف ISI کر رہی ہیں تو وہ ویسی نہ ہوتی, تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اچھا اس میں جو آپ پرسنل بائس والی بات ہے, جنرلی بائس کیا ہوتا ہے اس پہ آتے ہیں, بٹ somebody who's worked with شہباز شریف, obvious ہی بات ہے, میرا اگر کوئی دوست بھی ہے یا اگر میں اس کو پرسنلی بھی جانتا ہوں, I'll have a better perspective of کیا مشکلات ہیں, کیا ہیں. I don't know شہباز شریف, میں کھل کر بول سکتا ہوں کہ آپ اسٹیبلمنٹ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں, آپ کو ایک ٹریپٹیشن تو ہوتی ہوگی کہ یار میری دوستی بھی ہے, اور یا تو آپ کے پاس زیادہ ایڈڈ پرسپیکٹو ہوگا کہ یار یہ اس کی مجبوریاں بھی ہیں. Wouldn't you say that experience colors your journalism or your opinion? It helps me understand things better. دیکھیں آپ کو ایک پرسپیکٹو سرٹن مل جاتا ہے, اس پرسپیکٹو کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہے. لیکن having a perspective is always better than not having a perspective. اور اگر آپ کو ایسا پرسپیکٹو مل رہا ہے جو باہر سے نہیں ملتا تو وہ ایک طرح سے ایڈوانٹیج ہی ہے آپ کو. اچھا اب اس میں کیا اس کی وجہ سے آپ کو آپ زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں on people that you worked for. ایک نیچرل ہیومن افینٹی تو ہے ہی ہے نا, اس کو تو آپ نہیں کر سکتے, وی آر ناٹ. لیکن جو دیکھیں نا پاکستان میں اب جب بھی آرگیومنٹس ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے, بڑھا دو جی, چینج کر دو چیزوں کو. دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں یار وی ہیو ٹو, دس از دا وے اٹ از,
and we should manage the best we can. اب یہ جو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے, ہائبرڈ کہیں جو بھی کہیں, پہلے بھی ہائبرڈ تھا اب بھی ہائبرڈ تھا, لیکن شہباز صاحب کی جو ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے جس کو کچھ لوگ ان کا ویک پوائنٹ کہتے ہیں, وہ یہ دی ایبلٹی ٹو گیٹ along with دی لیڈرشپ آف دی آرمڈ فورسز, رائٹ. یہ ان کی ہمیشہ سے ہے. اچھا مزے کی بات یہ وہ ڈنکی کی چوٹ پہ ہی کہتے ہیں ہاں ہے, میں مانتا ہوں, دس از واٹ آئی وانٹ. اچھا اب آپ اس کو دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا پریگمیٹک ہے, یا یہ کہ جی یہ تو بالکل یہ تو بس ان کے ساتھ ہی جو کہہ دیا کر دیا, ٹھیک ہے, لمبے ہی پہ گئے. اٹ ڈپینڈس ہاؤ یو لک ایٹ نا. جب نواز شریف صاحب کے حوالے پہ کہا جاتا ہے یار جو جنرل آتا ہے اسے لڑ پڑتے ہیں, اور وہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر سارا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں دوسری سائڈ بھی کہا جاتا ہے یار اس نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. دوسرے ایکسٹریم پہ شہباز صاحب ہیں جو خود کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لڑنا, اور ایک سرٹن ریالٹی آف پاور ہے پاکستان میں, اس ریالٹی کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ ماڈل اس وقت ہمارے سامنے ہے. الٹیمیٹلی وچ ماڈل وڈ بی بیٹر کہ ساتھ لے کے چلو اور یہ ایکوزیشن لو کہ جی یہ تو بس ان کے کہنے پہ ہی چلا رہا ہے, یا یہ کہ نہیں لڑ پڑو. آئی تھنک دا جوری میں اسٹل بی آؤٹ بیکاز وی پاسنگ تھرو دیٹ فیز. بٹ دی آنسر ٹو یور کوشچن, I understand where he's coming from. Whether it will work out or not for the country, let's see. And you are not going to commit to a position out of the two. So, ساری باتیں ہی مان لینا. آپ کہہ رہے ہیں the jury is out, کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مان لیں. نہیں دیکھیں, the jury is still out on that. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا, اس وقت جو کچھ ایکسیسز ہو رہے ہیں, مثلاً پیکو لاز ایکسیس ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کرے. کون کرے؟ میں تو نہیں کروں گا. اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, سرکار پوری گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو ڈیفینڈ. غلط ہے تو غلط ہے تو غلط ہے. 26ویں ترمیم میں جس طرح عدلیہ کے ساتھ لوگ نے دیکھا, عدلیہ بھی کیا, عدلیہ نے بھی غدر مچائی ہوئی تھی, کوئی شک نہیں ہے, لیکن از دس دا وے ٹو ڈو گو اباؤٹ اٹ. اب اس سے ایکچولی جو ایک چیک تھا گورنمنٹ کے اوپر یا ایگزیکٹو کے اوپر, وہ بڑا کم ہو گیا ہے. سب گورنمنٹ, ہر بندہ گورنمنٹ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے ٹھیک, غلط ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن یو کانٹ ہیو ایوری تھنگ کانٹ بی بلیک اینڈ وائٹ کہ جی یہ سب جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, سب جو کہنے غلط کر. میرے خیال میں یہ جو دو چیزیں غلط ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوئی ہیں, اگر کہنے پہ ہوئی ہیں تو گورنمنٹ کی ہیں نا, تو دونوں غلط ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا یہ نظام جس میں ایک شہباز صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جی میں نے نہیں لڑنا, اس سے اس کی ڈاؤن سائڈ تو شاید یہ ہو گئی کہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اپ سائڈ کیا ہے؟ اپ سائڈ لیٹس سی کہ اب یہ نظام 5 سال چلتا ہے, کیا چلتا ہے. اتنی کوشش, اتنا اپوائنٹ کرنے کے بعد بھی اپ سائڈ پہ آپ کے پاس کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں آیا کہ یار یہ 4 ایگزامپل اپ سائڈ ہوتے ہیں, بتائیں اپ سائڈ کیا ہیں. اپ سائڈ کانسٹنٹلی پچھلے اگر آپ 10 سال سے جو جس طریقے سے ہماری سیاست چلی, 15 سال سے, ہر باری ایک سوال ہوتا تھا یار یہ اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں, نظام چلتا نہیں ہے, ہر سال بعد کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی سازش ہو جاتی ہے, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, پرائم منسٹر اٹھا کے باہر پھینک دے جاتے ہیں. یہی رونا تھا نا کہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. اب اس وقت یہی ہے کہ جی اس نظام کے ذریعے یہ 4-5 سال نکالو اور چیزوں کو کنٹرول کرو. اگین آئی ایم سیئنگ کہ the jury is still out because we are in year 1. year 1 میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ٹھیک ہے, کوئی بہتر ہو گئی, چلیں اس میں IMF کا بہت بڑا رول ہے, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ از دس سیٹ اپ اے سکسیس اور اے فیلئر. آئی تھنک ایئر 1 میں ہمیں ایونٹس تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ سکسیزفل ایونٹ ہے, یہ انسکسیزفل, غلط پالیسی ہے, یہ چلو انفلیشن کم ہو گئی ہے لیکن میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا ہے. سو وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ ایونٹس, بٹ وہ سب ایونٹس جڑ کے ایک بگر پکچر آئے گی, وہ ابھی اٹس ٹو ارلی فار دیٹ. وی آر ان ایئر 3. جی وی آر ان ایئر 3. لیٹس ناٹ کاؤنٹ دس الیکشن ایز اے ریسیٹ. جو رجیم ہے نومبر 2022 سے جو رجیم چل رہی ہے, وہی سسٹم آج ان پلیس ہے. دس از ناٹ ایئر 1, دس از ایئر 3. چلیں یس ان اے وے یو کین سے دیٹ. اگر آپ نومبر 22 سے کریں اور اس کے بعد پھر اوکے ٹیک گورنمنٹ کرنا چاہیے. Fair enough. غلط کہہ رہا ہوں. Yes and no, fair enough. I mean, I would agree to an extent کہ تب سے the main players are the same. Yeah. But I think from February onwards things have changed. How? Things have changed in 2 ways.
پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے بعد اب سب کو نظر آ رہا ہے, یا کم از کم جو کہا جا رہا ہے کہ جی اب ہمارے پاس یہ 5 سال ہے, ہونا ہو بات کی بات ہے. اس سے پہلے جب وہ جو 16 مہینے والی گورنمنٹ تھی, there was too much of turbulence, nobody actually knew کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ 2 سال کا سیٹ اپ آ رہا ہے, 3 کا آ رہا ہے, لمبا ٹیکنوکریٹک آ رہا ہے, اینڈ there was chaos because military leadership ابھی چینج نہیں ہوئی تھی, عمران خان صاحب was on the war path, تو there was a lot of turbulence. پھر پنجاب میں گورنمنٹ کیئر ٹیکر آئی, پھر وہ لمبی چلی, پھر اس کے بعد دوسری کیئر ٹیکر آئیں, پھر وہ 6 مہینے چلیں. سو while the players were the same in many ways, there was no clarity کہ اب ایکچولی آگے کیا ہونے جا رہے ہیں. الیکشنز, فروری کے الیکشن جو پچھلے سال کے تھے, اس سے اب یہ جیسے بھی تھے اور وہ بڑی خوفناک الیکشن تھے, لیکن اس سے اب یہ آگے کہ یار کانسٹیٹیوشنلی ہمارے 5 سال ہیں. دیٹ کلیئرٹی وہ ہو نہ ہو بات کی بات ہے. آئی تھنک وہ آپ کو اس سے اب آپ کو یہ پلاننگز نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. سو ان یور مائنڈ, ان سائڈ دا روم ایٹ لیسٹ, باہر کیا ہو رہا ہے, PMLN از کنونس کہ ہم ہیں 5 سال. Yes, that's what I hear. And but let me add that. But جو PMLN کے اندر بھی جو تھوڑے سے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور ایکچوئل کیا ہوتا ہے. 2000 PTI کی گورنمنٹ تھی نا, بڑے جب PDM کا رائز ہو رہا تھا, PTI کی گورنمنٹ تھی, اور ابھی جھگڑا شروع نہیں ہوا تھا, تو پنجاب میں بڑے مسائل چل رہے تھے, بزدار صاحب کی حکومت, یہ وہ سارا. سو کسی نے بڑا اچھی بات, انہوں نے کہا دیکھو ابھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بٹ یہ کہ ہماری ایونٹ ڈریون پالیٹکس ہے, وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, سو یو کانٹ ریئلی پروجیکٹ. سو آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم 5 سال ادھر ہیں, تو وہ آج کی جو صورت حال اسے نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آر آن دی اسینڈنٹ, PTI کا برا حال ہے, اپوزیشن کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ دے ڈونٹ ریئلی ہیو اینی تھنگ جس سے کچھ ایکچوئل کچھ چیز پڑے, تو ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں. فیئر انف. عمران خان واز آلسو سیئنگ ان ٹل اباؤٹ 2021 کے ہم تو بہت کمفرٹیبل, 10 سال کا پروجیکٹ چل رہا تھا, آپ کو یاد ہے. سو آئی نو دیٹ PMLN پیپل وائل سیئنگ کہ جی ہم 5 سال کی ادھر ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ایونٹ ڈریون ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی سیم ہی جو کریک کیا تھا کہ شہباز شریف سے پوچھا آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ملٹری آپ سے خوش رہتی ہے, تو انہوں نے جواب دیا میں منع نہیں کرتا. تو آپ کی بھی جو آرگیومنٹ ہے تو شہباز شریف ورسز نواز شریف, اگر میں انالوجی ڈرا کروں تو یہ تو وہ بات ہے نا کہ یار میاں تو مارے گا, جو بیوی مار کھا رہی ہے کم از کم شادی تو چل رہی ہے نا, جو ڈیورس کی بات کرتی ہے مار کھا کر وہ مسئلہ ہے. تو نواز شریف اگر لڑ رہے ہیں کن بیسس پہ لڑ رہے ہیں کہ یار مت کرو, یہ جو ڈومین ہے اس میں مت آؤ. اب تو نہیں لڑ رہے, جو پچھلی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں وہ اسی بیسس پر ہوئی ہیں نا. تو دا فیکٹ دیٹ شہباز شریف سویلین سپریمیسی, سویلین اسپیس, پارلیمنٹری سپریمیسی کچھ بنا ہی نہیں رہے, تو پھر لڑنا کس بات کا؟ نہیں, یہ آپ کے خیال میں کو پہلی گورنمنٹ جو یہ کر رہی ہے اتنی حد تک. اب وہ تو دیکھیں نا, پہلے ہوتا ہے کہ جی غلط ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پھر ہوتا ہے پھر تو ڈگریز ہے نا, کون زیادہ کر رہا ہے کون کم کر رہا ہے. وڈ اٹ بی انفیئر آف می ٹو سے کہ آج جو شہباز شریف کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو جنیجو نے کر دیا تھا. نہیں, لیکن آپ جو دیکھیں کہ جو PTI کی 2018 کی بعد جو گورنمنٹ بنی تھی وہ بھی اسی ماڈل پہ چل رہی تھی. بالکل یہی تھا, سیم ماڈل تھا. بالکل. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا کہ ایک ہائبرڈ نظام ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسینڈنٹ ہے, یہ کئی بار ہوا ہے. اب وہ ڈگری کہ جی یہ تھوڑا زیادہ تھا, یہ تھوڑا کم تھا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, بٹ اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. یہ سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے, غلط ہے صحیح ہے, اس پہ ہم آرگیو کر سکتے, وی کین ٹیک اے پوزیشن آن دیٹ, بٹ دا ریالٹی از دیٹ دس از ناٹ دا فرسٹ گورنمنٹ وچ از ڈوئنگ اٹ. بٹ دا ڈگری از ناٹ این ارریلیونٹ پوائنٹ نا. 1 انچ 2 انچ 6 انچ 12 13 درد بہت بڑھ چکا ہے نا. اب مطلب پیکا 1 بھی مسئلہ تھا, پیکا 2 بھی مسئلہ تھا. آج اگر عمران خان پیکا بول رہے ہیں, آپ جب تھے آپ یہی کوشش کر رہے تھے, بٹ پیکا 3 نے تو حدیں ہی پار کر دی ہیں. تو لیکن آپ مجھے بتائیں, میں دیکھیں میں تو آپ کو پہلے میں نے کہہ دیا پیکا غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا, نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. بٹ از دس دا فرسٹ گورنمنٹ وچ از ناٹ ریزسٹنگ؟ نو, میرا یہ آرگیومنٹ ہے. But how is that a defense for anything? It's not a defense. میں تو پہلے کہہ دیا غلط ہے. Then what's the point of bringing this up that they're not the first? No, when you saying کہ جی یہ بالکل جو ہے وہ لیٹ گیا, تو I'm saying کہ not this is a tradition in Pakistan. نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے عمران خان بھی کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے اور لوگ بھی کرتے رہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا ہے. کہہ رہا ہوں پچھلے جھکے ہوئے تھے,
अब वो मैटर ऑफ डिग्रीज है, मैटर ऑफ डिग्रीज है. हाँ तो डिग्री 90% हो गई है ना, राइट एंगल बन चुका है, पहले जरा ऑब्ट्यूज एंगल था. The hand has gotten more heavy for sure. So doesn't that warrant more criticism? ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आपने डिफेंड किया, मैंने डिफेंड किया. इमरान खान के टाइम भी सारी यही हम बातें करते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये पपेट है, ये मिलिट्री रिजीम मिलिट्री पोजीशंस दे रहे हैं, सीपेक के हेड हों, नादरा हो, जो हर पोजीशन आपने दे दी थी. मोहसिन दावर ने बोला पार्लियामेंट में एक मिलिट्री का बंदा बैठा पूरी पार्लियामेंट चला रहा था. तो उस टाइम भी हम रो रहे थे. तो अब जब अगर हम कहें इमरान खान 18 कर रहे थे, शबाशी 19 कर रहे थे, आप आर्ग्यू करें चलें 17 कर रहे थे, कोई और आर्ग्यू कर रही थी, डिग्रीज आर्ग्यू ही हम कर रहे हैं ना. बट हरकतें तो आपकी वही हैं. एंड द इफेक्ट ऑफ दैट इज दैट द सुप्रीम कोर्ट इज मोर कॉम्प्रोमाइज्ड देन इमरान खान डिड लीगली. ये कोई नहीं आर्ग्यू कर रहा अच्छा या बुरे हैं या साकिब बुरे हैं. लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली यू वीकेंड द सुप्रीम कोर्ट, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली यू मेड लॉज लाइक पीका. तो आपने एक आम आदमी, वो जर्नलिज्म वीकेंड कर देगा, तो जो सारे सतून हैं apart from the military, the parliament, the judiciary, the media, you've weakened all of them and you've strengthened the establishment. Yes. Correct. Agreed. But again, point आता है डिग्रीज पे. देखें 2018 में जब टोटल अर्ली डेज में हाइब्रिड सिस्टम था और फुल फोर्स में था, उसमें पार्लियामेंट वीकेंड कैसे हो रहा था वो खुद आपको बताते हैं कि जी एक कर्नल चला रहा था. जी बिल्कुल. सारी लेजिस्लेशन जो है वो जनरल फैज हमीद करवा रहे थे. प्राउडली इमरान खान आके बोलते हैं आईएसआई को फ़ोन करना पड़ता. एक्नॉलेज कर रहे हो आप कि मैं आईएसआई को फ़ोन करता था वोट दिलवाने के लिए. बताओ यार. सो पार्लियामेंट वीकेंड हुआ. अब क्या हुआ है? अब अच्छा, मीडिया जो प्रेशर उस ज़माने में था, ज़बरदस्त प्रेशर था, नहीं हुआ. ये उसकी कंटिन्यूएशन है. देखिए, वंस यू स्टार्ट गोइंग इन अ सर्टन वे, फिर उसके बाद आप लेवल 3 से लेवल 4 पे जाते हैं, फिर लेवल 5 पे जाते हैं. लेकिन मसला तो हुआ कि जब वो पहला लेवल शुरू हुआ था वो हो गया था, अब वो चल रहा है. अब अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी एक अजीब सी रियलिटी बन गई है जिसमें एट द एंड ऑफ द डे अगर सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है तो मैं और आप कमज़ोर हैं कि हमारे पास रिकॉर्स ही कोई नहीं है. या अगर पीका लॉस पास हो गए हैं तो अभी मैं और आप ये पॉडकास्ट करके उठेंगे एंड यू एंड आई कुड बी गॉन एंड देयर इज नो. सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है. अब सवाल ये है कि भाई रेजिस्टेंस अभी होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा बुरी बात है कि नहीं हुई, या पहले होनी चाहिए थी और वो बुरी बात है, या ये कि पीटीआई अब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई है वो इसलिए हो गई है कि उसके नज़रियात चेंज हो गए हैं, या ये कि उसको बाहर निकाल दिया गया और कल को अगर वो पावर में आते हैं तो क्या वो फिर वापस वही जाएंगे. आई मीन दीज आर द बिग व्हाट इफ्स ऑफ आवर पॉलिटिक्स. बट अल्टीमेटली इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जो रियलिटी है वो हार्डन होती जा रही है, चेंज नहीं हो रही, हार्डन होती जा रही है. दैट्स द फर्क जो है वो ये है. एज अ जर्नलिस्ट, एज समबडी हु सेटिंग द नैरेटिव इज गोइंग एवरी वीक, रेड जोन फाइल्स हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि यार हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपके साथ ये हो रहा है, या इस वक्त फोकस करने. आई ऑल्सो अग्री विथ यू कि जी जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए वो मसला नहीं है. जब डैम पे हथौड़े मार रहे थे तो आपको लग रहा था इतना सा तो पानी है, इससे पहले कौन सी दूध की. तो वो जो डैम तोड़ा है वो इमरान खान ने तोड़ा है, वो पीटीआई ने तोड़ा है. इन्होंने बस आकर जो थोड़ा बहुत पानी तो निकल रहा था, थोड़े बहुत पत्थर रह गए थे, इन्होंने वो भी फाड़ दिए कि सर डायरेक्ट ही आने दो. तो अब थोड़ा टू लेट भी हो चुका है. बट शुडंट वी फोकस के आज जो हो रहा है रादर देन बीइंग लाइक दूसरों ने भी पिछले साल यही किया था. इवन दो आई गेट ब्लेम्ड अ लॉट फॉर दैट एज वेल कि जब भी आज की बात होती है हम लाइक 2018 में भी यही हुआ था. तो हुआ था ना. हाँ बिल्कुल हुआ था. बिल्कुल हुआ था. बट आप एज समबडी हु सेटिंग द नैरेटिव, राइट, लोग आपको देख रहे हैं. आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, व्हाई इज दैट टेरेबल. Shouldn't the focus be this is what Shahbaz Sharif is doing, this is what the current government is doing, PPP भी उसमें शामिल है, and this is why this is terrible. बिल्कुल होना चाहिए. Which is why I think जो ये जो दो बड़ी चीज़ें हुई हैं, हुई तो बहुत कुछ है लेकिन दो जो बड़ी चीज़ें हुई हैं जिससे हमारा जो एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया ऑफ द वे दैट यू नो आवर इंस्टीट्यूशंस आर परफॉर्मिंग, बोथ 26वीं तरमीम और पीका लॉज. सिर्फ किसी को दबाव में रखना और फिर एक्चुअली उसको लेजिस्लेट करके उस दबाव को लीगल कर देना, देयर इज अ डिफरेंस टू इट. वेपनाइज हो गया ना अभी पहले सारा कुछ.
سو اس سے جو چینج آیا ہے وہ اب اس کو بھی دیکھیں آپ پارٹیسن طریقے سے دیکھ رہے ہیں نا. جو سرکار کا سپورٹر ہے وہ پیکا کو اور 26ویں ترمیم کو جسٹیفائی کر رہا ہے, جو مرضی ہو. اچھے بھلے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں, نہیں جی دیکھیں عدلیہ نے بھی تو کیا تھا, انہوں نے بھی بل کیا تھا انہوں نے, لیکن دی ایشو از کہ از دس دا وے دیٹ یو رسپونڈ. کیا اس حوالے سے اویئرنیس ہو رہی ہے, سارے بات کر رہے ہیں, میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, بٹ دا کوشچن, دا بگر کوشچن از واٹ امپیکٹ ول دیٹ ہیو. ایک ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو آگاہی دیں, دوسرا یہ کہ کین دس بی ریورسڈ, کین بی ایکچولی ریورس دا ٹائڈ, اور ایٹ سم پوائنٹ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں دو فنڈامنٹل جو لاز ہیں یہ ختم ہو جائیں. آج پی ٹی آئی اس کو کنڈیم کر رہی ہے. when they come in power, whenever they come, will they embrace it اور say کہ اس کو ریورس کرو. جب نون لیگ اپوزیشن میں جائے گی اور اس کے اوپر جب اس کو عدلیہ سے بھی وہی ملے گا جو پی ٹی آئی کو مل رہا ہے, تب وہ چیخیں گے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکیڈیمک کوشچن نہیں ہے, کیونکہ کئی بار یہ ہو چکا ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہ اگین ایک سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ یہ جو ابھی ہم جس اس سے فیس سے گزر رہے ہیں, اس سے جو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے میڈیا کو بھی اور عدلیہ کو بھی, اس کا امپیکٹ اب صرف جماعتوں پہ نہیں ہوگا نا. پہلے تو صرف جماعتوں پہ ہوتا, اب میرے اور آپ پہ جب آئے گا اور ایک عام پاکستانی پہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ معاملے کدھر چلے گئے. میرے پہ تو آ چکا ہے. ایز somebody who's worked closely with Shehbaz Sharif, has he disappointed you? In what sense? As a Prime Minister? نہیں, میرے خیال دیکھیں, آئی ووڈ سے دیٹ جو یہ اس طرح کی جو یہ چیزیں ہوئی ہیں اس پہ میرے خیال میں ایک پوزیشن لینی چاہیے تھی. یہ غلط ہوا ہے, یہ دونوں چیزیں غلط ہوئی ہیں, اس پہ لینی چاہیے تھی, ساری گورنمنٹ کو لینی چاہیے تھی. لیکن باقی جو اگر ایز اے گورننس اگر آپ دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں دیکھیں ابھی تو کام چل رہا ہے, اٹس ٹو ارلی ٹو سے. تو اف یو ور ان دا وار روم, آپ کی کیا ایڈوائس ہوتی ہے؟ اسٹینڈ لیں. میری تو بالکل یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ یہ وہ والی چیزیں جس سے ہمارا معاشرہ کمزور ہو رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے پوزیشن آن دس. نہیں کریں گے بٹ دے شوڈ. بٹ اس میں دیکھیں نا, اس میں آپ کی پورا پاکستان پیپلز پارٹی اور پوری آپ کی پی ایم ایل این اور آپ کی ایم کیو ایم اور وہ سارا آپ کا ایک اتنا بڑا جو چنک ہے آف یور پولیٹیکل لینڈسکیپ, وہ بیٹھا ہوا نا ایک سائڈ پہ, کوئی کچھ نہیں کوئی کہہ رہا ہے ان چیزوں پہ. سو سم ٹائمز آئی تھنک جسٹ having power becomes more important than the impact that it's having on the society. اگر آپ کا آگے جواب ملتا ہے یہ تو ہونا ہے فہد, اس کو اب ڈیفینڈ کیسے کریں, بیانیہ بنا کر دیں. نہیں, میرے خیال میں آپ نہیں بیانیہ بناتے, آپ ریزائن کر دیتے. نہیں, اب وہ تھیوریٹیکلی تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا, لیکن میں تو آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے یار, مجھے بھی نظر آ رہا ہے, ہر شخص کو ہی نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اور میڈیا تو کروشل ایلیمنٹس ہیں آپ کی سوسائٹی کے, جس کے اوپر آپ نے اپنا پورا ایک نظام رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے اس کو بالکل ایسے کر دینا, ہاؤ کین یو بینیفٹ فرام اٹ؟ Wasn't your position spin like chief spin doctor? Isn't that really the essentially the position? No, that was the information minister. تو اگر وہ جب ڈاکٹر ہو جائے تو ان کو پبلک فیسنگ کرنی پڑتی ہے, بٹ اسٹریٹجی تو آپ بنا رہے ہیں نا کہ میڈیا اسٹریٹجی کیا ہوگی. نو, دیکھیں انفارمیشن منسٹر کا رول جو ہے نا ہماری سرکار میں وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے بیکاز سرکار میں جتنی بھی جو لیورز آف انفارمیشن ہے نا وہ ساری انفارمیشن منسٹری کے اندر ہے, چاہے ریسورسز ہوں, چاہے مین پاور ہو, چاہے جو لیگل اختیارات, وہ سارے. تو وہ سارا کام تو انفارمیشن منسٹر کا ہوتا ہے, باقی تو پھر ایڈوائز ہی ہے نا, ایڈوائز کریں. میڈیا نیریٹیوز, میڈیا اسٹریٹجیز آپ نے کام کیا ہے نا ان پر, میڈیا ٹریننگز ان گورنمنٹ اور ان گورنمنٹ. یا سو دین something that has happened that you disagree with, you have to come out with some بیانیہ for it which you are a part of. نہیں تو میں تو کر رہا ہوں, ابھی تو میں کر رہا ہوں نا ڈس ایگری. یہ والا جو چیز ہے میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں مکمل طور پر. While in power, was there something that you disagree with but then you had to make a narrative for the party for it? نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز جس میں مجھے اتنا ہوا کہ یار میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. Then I left but I did not leave on any severe disagreement. I left on my own. What do you feel about Mariam's Blitzkrieg advertisement media strategy? دیکھیے میرے خیال میں یہ اس کی دو چیزیں نا. پہلی چیز تو یہ کہ ٹیکس پیئر منی کے اوپر آپ اتنا یہ کر رہے ہیں, یہ جنرلی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ
پہلی دفعہ تو نہیں, یہ آپ کا جو پورا انفارمیشن کا گورنمنٹ کا آرکیٹیکچر ہے نا, اس کے اندر یہ سب بلٹ ان ہے. یہ فنڈز, یہ ریسورسز, یہ کام, یہ سب بلٹ ان ہے اس کے اندر. تو آپ اس پہ ایک مورل پوزیشن تو لے سکتے ہیں کہ نہیں یار نہیں کرنا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ کہ جی آج تو ہے ہی بیانیے کا کام. تو دیکھیں عمران خان کا سب سے بڑی چیز تو ہے ہی کہ اس کو بیانیہ بنانا آتا ہے, جو کیا آتا ہے ان کو. تو اس حوالے سے اب یہ سرکار میں جو ٹولز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے. یہ ٹیکس پیئر منی کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اس سسٹم کے اندر ابھی وہ ہے نہیں. آج آپ کی عدالت میں آپ پہ الزام ہے کہ مریم کی میڈیا ٹریننگ آپ نے کی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. واٹ ڈو یو تھنک آف مریم ایز اے پبلک فیسنگ پولیٹیشین؟ دیکھیے, اب آپ اس کو جج کریں when she was in opposition, اور دوسرا یہ کہ now that she is as a chief minister. اپوزیشن میں ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ اس وقت اگر کسی نے پوزیشن لی ہوئی تھی تو مریم نے لی ہوئی تھی. شی واز ڈوئنگ اے پارٹی کے برے وقت میں, آئی تھنک شی واز دا ون ہو واز ریئلی چارجنگ اٹ اپ. اس کے بعد اب ایز اے سی ایم کام ہو رہا ہے, آپٹکس بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, وہ میڈیا بلٹس کریک بھی ہے, سب کچھ ہے. سو we've seen بزدار کا سی ایم شپ, سو بار از ناٹ ویری ہائی فرام دیٹ. بٹ یہ کہ پنجاب میں جنرلی اس ٹائم ایک آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ کام تو ہو رہا ہے. اب وہ الٹیمیٹلی اس کام سے آپ کی جو پارٹی کی جو پولیٹیکل بیس ہے جو کہ بالکل کمزور ہو گئی ہے, کیا وہ اس سے ڈیولپ ہوگی؟ دوز آر ٹو سپریٹ تھنگس. اگر کام کی بنیاد پہ ہی اگر پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی تو بزدار کے بعد پی ٹی آئی کو اس کا ستیہ ناش ہو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. سو آئی تھنک دے آر ٹو سیپریٹ تھنگس. I would have no confidence really helped. پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی, بٹ دین دیٹ چینج دا ڈائنامکس. کیا آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم 2030 مریم نواز؟ 2030 تو بڑا دور ہے, اتنا آگے کیسے ہم چلیں؟ It's too far away. But isn't that what she's being groomed for? ایک سیدھی بات ہے, پی ٹی آئی right now, whether you like it or not, is the most popular party. کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. اب وہ جو پاپولیرٹی ہے وہ پاپولیرٹی کیش ہوتی ہے یا الیکشنز پہ, یا یہ کہ آپ کو بڑا زبردست کوئی سڑکوں پہ آ کے آپ کریں. وہ سڑکوں والا ٹرائی کیا, وہ اتنا کریک ڈاؤن ہوا کہ وہ سڑکوں والا کام تو اب نہیں ہو پا رہا. سو ناؤ وہ کیشنگ ہونی ہے جب بھی نیکسٹ الیکشن ہو. اس وقت مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سیاسی جماعت, چاہے وہ نون ہو یا پیپلز پارٹی, آج کے دن جو ان ٹرمز آف پبلک امیجنیشن وہ پی ٹی آئی کو ٹکر دے سکے. لیٹ می ریفریز, پی ایم ایل اینز پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ جب بھی ہوئے اگلے الیکشن, شہباز شریف ہوں گے یا مریم نواز ہوں گے؟ ہارڈ ٹو سے. میرے خیال شہباز صاحب ہی از پلیڈ ہز لانگ اننگس, تو مے بی ہی مائٹ وانٹ ٹو گیو وے. آ رہا ہے اس کے بعد تو فون آ رہا ہے, آپ نے مجھے ریٹائر کروا دیا ہے. اس کے بعد کیا واقعی اسپلٹ ہے مریم نواز شہباز شریف؟ ناٹ لائک اے پھڈا بٹ یو فیل دیر از سم ڈفرنٹ. آئی تھنک جتنا کہ نارمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہوگا, بٹ یہ کہنا کہ جی بالکل وہ الگ ہے اور یہ ہو گیا اور فلانا اور می مشہور, وہ نہیں ہے ایسا, وہ نہیں ہے. آئی تھنک جو میں نے جو دیکھا ہے کہ اس جماعت میں جو فیملی کا رول ہے وہ کروشل ہے. اوبیسلی اس کی گت سب کچھ ہے. تو اینڈ دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ ایز لانگ ایز دا فیملی از انٹیکٹ دا پارٹی از انٹیکٹ, وچ از دا اسٹرینتھ اینڈ آلسو دا ویکنس. بٹ ڈائنیسٹک پالیٹکس یہی ہوتی ہے. تو اندر سے آپ نے کوئی کیمپ, نواز کیمپ, شہباز کیمپ, مطلب دیکھیں نا کیمپ ان دا سینس کہ بھائی وہ ان کے الگ ایک وہ ہے, لوئلسٹ ہیں ان کے الگ ہیں, وہ تو سارا کچھ ہے, نظر بھی آ رہا ہے. بٹ کیا یہ کہ وہ اندر سے کوئی رپچر ہو رہا ہے؟ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اب جو پیپل لائک رانا ثناء اللہ یا خواجہ سعد رفیق, اگر وہ تھوڑے لگ رہے ہیں کہ سائڈ لائن ہو رہے ہیں, اسٹال ورڈس ٹائپ, یو تھنک اس کا کوئی امپیکٹ نہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل این کا جو ایشو ہے نا سب سے زیادہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ان کی جو فرسٹ لائن آف لیڈرشپ ہے نا وہ 90s سے وہی چل رہی ہے. ایٹ سم پوائنٹ دیٹ ول ہیو ٹو چینج. جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ جس وجہ سے پی ٹی آئی ہیز بیکم واٹ اٹ از پرائمریلی بیکاز دوسری طرف جو ہے وہ ایولیوشن نہیں ہو پائی, نہ پیپلز پارٹی میں ہوئی نہ پی ایم ایل این میں ہوئی ہے. اور اگر 2000 اگلے الیکشن تک اگر کوئی ریڈیکل چینج نہیں ہوتا اور ان جماعتوں کی جو پاپولیرٹی لیول ہے وہ وہی رہتا ہے مور اور لیس جو آج ہے, تو بڑا مشکل ہو جائے گا.
باقی جماعتوں کو کمپیٹ کرنا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں. اور فری اینڈ فیئر الیکشن لیٹس سی. اگر تو مجھ سے بھی ایسے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار میڈیا اسٹریٹجی یہ وہ, اینڈ مائی رسپانس یوزلی از پروڈکٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا. جو پروڈکٹ بنا دیا ہے انہوں نے عمران خان کا, شہباز شریف کے وہ ٹک ٹاکس نہیں چلیں گے, وہ ویسے ہی ایڈٹ کر کے ویسے ہی پوسٹ کر کے ویسے ہی بوسٹ کر, تو وہ نہیں چلیں گے. تو از اٹ اے پروڈکٹ تھنگ اور ڈو یو فیل لائک کہ نہیں میڈیا اسٹریٹجیز بھی بہت بری ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں ایک ہی پروڈکٹ ہے, اور جو ڈفرنس ہے نا ریئلی میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے نا, جو برانڈ ہے, وہ برانڈ اپنا بیانیہ خود بناتا ہے, اور وہ برانڈ اپنی پوری جماعت کا بیانیہ خود بناتا ہے. ہی از دا مین. He doesn't have people who tell him کہ اچھا ایسا کر لو. He drives that whole thing. The difference here is باقی جماعتوں میں بھی آئی تھنک یہ کہ جو ٹاپ لیڈر ہے نا وہ اس نیریٹو بلڈنگ کے اندر اس طریقے سے اتنا انویسٹڈ نہیں ہے جتنا کہ عمران خان خود ہے, وچ آئی تھنک میکس اے ہیوج ڈفرنس. کنسلٹنٹس لے لیں, کمپنیز لے لیں, فلانا لے لیں, وہ آپ کو بنا تو سکتی ہیں, بٹ اٹ کین نیور کمپیٹ وتھ برانڈ جو خود اپنے آپ کو فیول کر رہا ہو. اینڈ آئی تھنک سب سے بڑی اسٹرینتھ عمران خان کی یہی ہے. آپ کی نظر میں پی ایم ایل این کی میسیجنگ میں کیا غلطی ہے؟ میرے خیال میں وہ یہ سمجھ نہیں پائے کہ پی ٹی آئی کی جو اپیل ہے وہ کیوں ہے. پی ٹی آئی کی اپیل اس لیے ہے بیکاز دا برانڈ ہمسیلف عمران خان پہلا, دوسرا یہ کہ واٹ ہی ریپرزینٹس, جو اس نے بنا دیا کہ دس از واٹ آئی ریپرزینٹ. اب میں اور آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو نا, لیکن اس نے بنا دیا the new way of doing things. This is not how Pakistan should be run. وہ اس چیز کو یہ ٹریڈیشنل پارٹیز نہیں پکڑ پائیں. They thought کہ بزنس ایز یوزول چلے گا. بزنس ایز یوزول عمران خان کے گورنمنٹ میں بھی چلتا رہا, لیکن جو ایک کہانی بن گئی تھی وہ کہانی لوگوں کو اپیل کرتی ہے. کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسا نہ ہو جیسا آج ہے یا جیسا پچھلا 70 سال میں رہا ہے. مجھے کوئی کہے گا نا کہ میں آپ کا ملک جو ہے وہ ایسا کر دوں گا, میں کہوں گا یار پلیز کم اینڈ ڈو اٹ. we all want our children to grow up in a country جہاں واقعی تو اگر hope and change, تو اگر عمران خان نے وہ ہوپ کریٹ کر دی, دیٹ از از بگر. روایتی جو پرانی جماعتیں ہیں وہ یہ ہوپ نہیں جو ہے وہ بنا پائیں. اب وہ رسپونڈ کر رہی ہیں, دے آر رسپونڈنگ ٹو عمران خان. کتنا افیکٹو ہے لیٹس سی. تو کیا بیانیہ ہونا چاہیے؟ آپ لائک پی ایم ایل این آپ کو فون کرے بولے یار عوام میں بیچنے جا رہے ہیں, کیا بیچیں؟ نہیں دیکھیں میرے خیال میں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کو پالیسی بیچ رہے ہیں. عمران خان نے پالیسی نہیں بیچی, اس نے امید بیچی ہے, اور امید ہی بکتی ہے. اور آج بھی میرے خیال میں کسی بھی جماعت کو اگر اپنی جگہ بنانی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان اگلے 5 سال میں 10 سال میں ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ پچھلے 70 سال میں تھا. اور پھر اس کو بتانا ہوگا کہ میں اگر آؤں تو میں کیسے اس پاکستان کو, وہ جو چیز ہے نا دیٹ از دا کی. باقی پالیسیز کہ جی اتنی جی ڈی پی ہوگا اتنا ہوگا, وہ دیٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. عمران خان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے آج بھی دا فیکٹ دیٹ ایون آفٹر 3-4 ایئرز آف گورننس جو کہ بہت اچھی نہیں تھی, بزدار کے بعد بھی اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی امید عمران خان سے ہے, تو کلیئرلی امید کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان جماعتوں نے تھوڑا سا کر دیا. جو نئی جنریشن آ رہی ہے جیسے مریم اور بلاول, اینی بیٹر؟ دیکھیں 2 چیزیں نا, ایک ہے کہ جی آپ کا سامنے ایک فریش فیس آ گیا, کوئی نوجوان لگ رہا ہے. دوسرا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اس سے. جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے وہ پاکستان کے علاوہ بھی بڑے ملکوں میں ہے, لیکن یہاں پہ اس کو عمران خان نے بڑی کامیابی سے ریزن فار آر ایلمنٹس ہے بیان کر دیا. اب وہ ہو گیا. کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایک نئی مڈل کلاس ٹائپ لیڈرشپ سامنے آ سکتی ہے؟ اور اگر آئے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ این ممکن ہے. وہی پرانے لوگ کیوں سامنے ہمیشہ ہیں. یہ جو چینج, بیسک جو چینج ہے نا, آئی تھنک یہ ان جماعتوں میں اس طریقے سے نہیں ہو پایا, اور اب شاید ان کی مجبوری بن رہی ہے. وائی ڈو آئی سے دیٹ؟ کہ ہم جو مرضی جماعتیں اس وقت کہیں کہ جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے. ریالٹی ہے کہ پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر پارٹی اینڈ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر. ریالٹی ہے. اگر آپ نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بڑی ریڈیکلی چینج کرنا ہے. وہ چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو ایک روایتی سیاست ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. روایتی
طور طریقوں کو چینج کرنا پڑے گا. ڈائنیسٹی تو ختم نہیں ہوگی پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل میں نہیں ختم ہوگی, پاسبل نہیں. لیکن کیا اس ڈائنیسٹی کو ختم کیے بغیر کوئی اس طرح کا چینج آ سکتا ہے کہ لوگ کیا یاد لوگ بڑی چینج ہو گئے, ماڈرن پارٹی آ گئی ہے, نئے لوگ آ گئے ہیں, نوجوان آ گئے ہیں, مڈل کلاس آ گیا ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو مے بی دے کین کمپیٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک نیوز جو ہے از دیٹ PNN, was that PNN? اوریجنلی PNN. تو پنجاب نیوز نیٹ ورک تو پھر انہیں کا ہوگا نہیں. Then it was rebranded. But who owned پنجاب نیوز نیٹ ورک؟ وہ تو اگر پنجاب نیوز نیٹ ورک ہے تو پھر تو PMLN ریلیٹڈ ہی ہوگا. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں who owned it? جی who owned PNN? وہی اونرشپ ہے ہمارے ملک مدثر کھوکر صاحب ہیں, who owned PNN, who owns who's the chairman of Fake News. اور ایک کو ہم نے مکمل طور پر ری برانڈ کیا ہے اور اس کو ایک اچھا ماڈرن چینل بنانے کی کوشش کی ہے ان مشکل حالات میں. آبویسلی کنسٹرینٹس ہیں ہر طرح کی, اس کے اندر جو بھی بیسٹ پاسبل چیزیں بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. بٹ اٹس اے ٹف اینڈ ویری کمپیٹیٹیو میڈیا لینڈسکیپ, تو کافی زور لگے گا. تو کھوکر صاحب ٹریڈیشنل جرنلسٹ تو نہیں ہیں, تو نہیں تو مالکان تو کہیں بھی شاید ٹریڈیشنل جرنلسٹ کون ہے اس ٹائم تمام میڈیا اونرز میں؟ پرانے ادارے ہیں جو جیو اینڈ ڈان. ہاں, بٹ اگین وہ انٹرپرینیورز ہیں جو بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں, تو فرق تو پڑتا ہے بالکل. لیکن اب دیکھیں نا ہمارے پاس اب کتنے چینل, آئی ڈونٹ ہیو دا نمبر, میرے خیال میں نیوز چینلز کو 50-60 تو ہیں شاید کم از کم, آئی ڈونٹ ہیو دا نمبر. اس میں جتنے بھی نیو انٹرنٹس ہیں وہ ان اوور ویلمنگ میجورٹی ڈزنٹ ہیو ایکسپیرینس ان دس بزنس. اگر پرائیویٹ کارپوریٹ اون کرتی ہے چینلز, وہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, تو پھر ایک نیوز ول ٹو دا اسٹیبلشمنٹس لائن. نو, ایک نیوز ول ٹرائی اینڈ ڈو دا بیسٹ پاسبل جرنلزم دیٹ وی کین ان دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز. یہ باتیں تو شہباز شریف بھی بولتے ہیں یار. تو نہیں دیکھیں نا اب اس میں ایک نیوز کا, آپ تو پوری میڈیا انڈسٹری کی بات کریں نا, کہ اس ٹائم تو پوری انڈسٹری ہے جس طریقے سے چل رہی ہے, اس میں ایک چینل ہو یا 2 چینل ہو 3 چینلوں کو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے تو چل نہیں سکتا. اینڈ وہ جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ مشکل حالات ہیں, ان مشکل حالات میں ہے یہ کہ پوری انڈسٹری جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. اس میں چاہے وہ والا چینل جس میں میں کام کرتا ہوں, یا وہ والے چینل جن میں میں کام کرتا رہا ہوں, یا وہ اخبارات جن میں کام کرتا رہا ہوں, سب نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے. بٹ اگین یو سی کہ جو میڈیا کی جو اونرشپ کا معاملہ ہے یہ بھی ایک ہر طرف چینج ہو رہا ہے. آپ سوچیں جب وہ واشنگٹن پوسٹ کو خریدا اس نے بیزوس نے, کتنا شور مچا تھا. جو روایتی جرنلسٹ ہے امریکہ میں, وہ جو ٹو یوز دیٹ ٹریڈیشنل اور سراپا احتجاج وہ ہو گئے لے لیا. ایلان مسک نے ٹویٹر لے لیا. سو جو ٹریڈیشنل میڈیا کی ادارے ہیں اور جس طریقے سے جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور اونرشپ کے ذریعے جو کر رہے ہیں, یہ چینج ہو رہا ہے. ایکچولی اگر کوئی کہے کہ ویئر از دس گوئنگ ٹو گو, ہمیں پاکستان میں نظر آ رہا ہے آج کل کے, اب یو سیڈ کہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ اس جو جتنی اسپیس آپ کے پاس ہے اس میں واٹ از دا بیسٹ پاسبل یو کین ڈو. اگین اگر میں تھوڑا سا تاریخ میں جاؤں شہزاد, تو یہ اتار اور چڑھاؤ تو 80s تھے, تب میڈیا پہ کچھ اور تھا, پھر 90s آئے, پھر 2000. سو یہ اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. یہ بھی ایک دور آیا ہوا ہے, انشاءاللہ سروائیو ہو جائے گا. دی اونلی ڈفرینس بٹوین ناؤ اینڈ جو پریویس ٹائمز جب میڈیا کے اوپر بڑا دباؤ تھا ہے کہ اس بار اب جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے پورا لینڈسکیپ ہی چینج ہو گیا نا. سو جب ہم اس دور سے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی نے ہماری انڈسٹری کا کیا کر دیا ہوگا. لوگ جو ہیں وہ اخباروں کو یا ٹی وی کے بجائے آپ کو سن رہے ہیں. سو اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب آپ مجھے آج غائب کروانے آئے کہ اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں کیوں نہیں سن رہے. دیکھیں اداروں میں اور انڈیویجول میں کیا فرق ہے. مطلب آپ یو آر ڈوئنگ یور پوڈ کاسٹ, یو آر یور اون ایڈیٹر. ٹھیک ہے, آپ خود سوچ رہے یار مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ چیز ویریفائی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اداروں میں وہ تھیوریٹیکلی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے. لیکن اگر وہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ قسم کی جرنلزم ہے اگر وہ بھی اداروں میں بھی ویکن ہو جائے, ناٹ بیکاز کہ ادارہ اندر سے کمزور ہو گیا, فار اے نمبر آف ریزنز وہ ویکن ہو جائے, تو پھر وہ اس طرح کا کانٹینٹ تو نہیں نکلے گا جو کہ نکلنا چاہیے. فار سمبڈی لائک یو, اب آپ کو خود پتا ہے کہ یار میں ہی ایڈیٹر ہوں, آج میں نے یہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے تو اس ایشو پہ میں یہ بات کر لوں
اور اس کو ایسے کر لوں اور ایسے نہ کروں. یہی تو میرا مسئلہ ہے, میں سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ نہیں بولنا, یہ سوچنا شروع کر دوں تو you give yourself not enough credit. No, I say too much, that's my problem. Then I get into trouble. تو I need to start thinking کہ یہ نہیں بولنا تو نہیں. But the very fact کہ وہ سارے کے بعد بھی آج ہم واپس میں بیٹھ کے you're sitting and you're doing your job, that means کہ you know کہ کس طرح نیویگیٹ کرنا ہے, اور نیویگیٹ کرنا ہے. We have to navigate. یہ آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. بٹ میرے خیال میں دیکھیں, دی ابلٹی آف اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کہ وہ انفارمیشن کے فلو کو بالکل کرب کر دیں, وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے نا, کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو اتنی زیادہ انرجی ایکسپینڈ کرنی پڑ رہی ہے جو 8 سے 15 سال پہلے نہیں تھی. یہ ٹرینڈ بھی کلیئر ہے, کم تو نہیں ہوگا, زیادہ ہوتا جائے گا. سو آئی تھنک دا رائٹنگ از آن دا وال. اٹس اونلی اے کوسچن آف کہ وہ لوگ جو اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو فری فلو آف انفارمیشن کو روکنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں دس نیو ریالٹی, اور جو کانٹینٹ بنانے والے لوگ ہیں وہ آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ ایک انٹرنیٹ میم ہے کہ دا رائٹنگ از آن دا وال, ٹو بیڈ آئی کانٹ ریڈ. تو جو اسرو کیا ہے, اسرو رسوخ رکھتے ہیں, ان کو رائٹنگ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. کتنی انٹروینشن ہوتی ہے؟ تو یہ جب آپ ملٹیپل چینلز پہ کام کر چکے ہیں, کتنا اونر انٹروینشن ہوتا ہے؟ ڈپینڈس فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. کئی جگہ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کئی جگہ پہ نہیں ہوتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اونر جو ہے وہ خود ان کا کیا اپروچ ہے ٹورڈس کہ وہ جو ان کا پلیٹ فارم ہے اس سے وہ کیا چاہتے ہیں. جو انٹروینشنز ہیں نا وہ 2-3 لیولس پہ ہوتی ہیں. ایک تو ہے نا کہ جی آپ ادارہ چلا رہے ہیں, پالیسیز بنا رہے ہیں, پھر اس کا بزنس سائڈ ہے, اس کی ریونیوز, یہ ایک وہ ہے. دوسرا ہے ایڈیٹوریل سائڈ. ایڈیٹوریل سائڈ میں جب بہت زیادہ انٹروینشن ہوتی ہے تو آبویسلی ایک پرابلم ہوتا ہے. اچھا, اب وہ انٹروینشن کیا, ایک ہے کہ اچھا یار یہ ہماری اوور آل یہ پالیسی ہے, اس پالیسی کے اندر رہتے ہوئے آپ جو مرضی کریں. دوسرا ہے کہ آن ڈے ٹو ڈے چیزیں. میرے خیال میں جہاں میں نے کئی جگہ کام کیا ہے, میں نے آئی ہیو کم اکراس آل کائنڈز آف اونرز جو بہت نیٹی گریٹی میں بھی جا کے کرتے تھے کہ جی اچھا یہ اینکر نہیں, کپڑے کون سے پہنے, ٹو اے پلیئر جہاں انہوں نے کہا کہ اچھا یار مہینے بعد مجھے بتا دینا کیسا رہا, کوئی ایشو ہو تو مجھے کال کر دینا. سو دیٹس the way it is and there is no hard and fast rule. اینڈ ایز پریزیڈنٹ آپ کتنی ایڈیٹوریل پالیسی کرتے ہیں؟ اگر شوز کر رہے ہیں ملٹیپل اینکرس, آپ کتنا ان کو گائیڈ کرتے ہیں, روکتے ہیں, پولیس کرتے ہیں؟ ناٹ مچ. موٹی موٹی پالیسیز چینل کی اور اوور آل جو اس ٹائم ایک ماحول ہے اس میں, اس کے اندر سب کو پتہ ہی ہے. 19-20 کو چو کبھی ہوتا ہے یار یہ نہ کرو, ادروائز کیا ہے موٹی موٹی پالیسیز؟ چوتھا ویٹ میٹافور. نہیں, پالیسی تو دیکھیں نا, اب ایک زمانے میں تو تھا کہ جی یہ پرو پی ٹی آئی ہے چینل, یہ پرو فلانا ہے. وی جسٹ گون تھرو دیٹ 2-3 سال پہلے تک بالکل کلیئر تھا کہ کون سا کدھر ہے. اس کے بعد پھر چیزیں چینج ہوئی ہیں. اب وہ ہارڈ پرو اینٹی والا سین بڑا کم ہو گیا ہے. بکوا دیے نا سارے جو پرو پی ٹی آئی تھے, ان کی اونرشپ بھی بدل, اب سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو میرے خیال میں اس ٹائم اوور آل نا ساری میڈیا کی ایک طرح کی پالیسی, اس ٹائم انڈیویجول چینلس کی کو بہت زیادہ جو ایک الگ الگ چل رہے تھے ڈگر, وہ ختم ہو گئی ہیں. اب سب ایک طریقے سے سر بچا کے چل رہے ہیں. اس بورڈ کے پنگا نہیں لینا, جنرلی اوور کے بس آرام سے سیف چلیں. بابر اعظم اور رضوان ہمارے یہ بیٹھے, آپ لوگ کہتے ہیں انٹینٹ دکھاؤ, آپ لوگ ہی انٹینٹ نہیں دکھاتے. دیکھیں اس سے پتہ ہے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ اگر ایک تو لوگ ویسے ہی ٹی وی سے ہٹ رہے ہیں, اور پھر اگر آپ ان کو ویسے ہی اگر آپ کا کانٹینٹ بھی آپ کو اس طرح کا نہیں مل رہا, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو پلیٹ فارم جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, اگر اس کی افادیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے تو پھر فائدہ کیا. سر لوگوں نے بھی تھوڑے بہت سوال پوچھے تھے, لیٹ می جسٹ فائنڈ دیم بفور آئی کین آسک دیم. ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ ہی واز اے منسٹر اینڈ ایڈوائزر ٹو اے سرٹن پارٹی اینڈ ڈز ناٹ, یہ تو ہم نے کور کر لیا. ڈز ہی ان ٹرمز آف فائنینشیلس, تو آپ نے کوئی گفٹس, کوئی پوچھ رہا ہے کسی نے کوئی گفٹس لیے ہیں اس طرح, تو
نہیں ہوتا کام. Ask him why did he call Imran Khan a fascist in his every single Dawn editorial for 3.5 consecutive years, and now when tyranny and brutality is at its peak. I'm sure یہ ان کو تو بس لگتا ہے کہ میرے بارے میں بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو میں روز آ کر بس یہی کام کر رہا تھا. بٹ وائی از ہی مم ٹوڈے وچ از آلسو ناٹ, اگر آپ نے پوری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے. بٹ یو فیل لائک آپ تب بھی کال کر رہے تھے, اب بھی کال کر رہے ہیں. میں اس زمانے میں لکھ رہا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اور اگر آپ دیکھیں تو میں کرونیکلنگ اچھی, آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈو اے گڈ کرونیکلنگ آف دیٹ گورنمنٹ, اور وہ ہوا ہے بیکاز اسلام آباد میں رہ کے آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے تو آپ کو سمجھ آتا رہتا ہے کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ میں نے تو کبھی فیشسٹ کا لفظ نہیں استعمال کیا. کئی لوگ وہی آپ کا پوزیشن کر رہے ہیں, بائس. ان یور اوپینین, آئی نو دس ورڈ از تھرون اراؤنڈ اے لاٹ, رائٹ, کوئی کسی نہ کسی کا تو سپورٹر ہوگا, کوئی کسی نہ کسی کا ووٹر ہوگا, کسی کی اپنی ویلیوز ہوں گی. ان یور مائنڈ واٹ از بائس ان جرنلزم؟ دیکھیے, بائس ہے کہ آپ کا جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس سے آپ کا جو کام ہے وہ افیکٹ ہو. یہ کہنا کہ جی آپ نیوٹرل ہیں, آپ ان بائسڈ ہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں. نو بڈی کین ڈو دیٹ. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم جو آج کل مجھے نظر آ رہا ہے, اور جو میں پہلے بھی آپ سے بات کی, کہ لوگوں نے اپنے کام کو اپنی لائکس اور ڈس لائکس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. انہوں نے اپنے کام کو مولڈ کرنا شروع کر دیا ہے ٹو ریفلیکٹ دیئر لائکس اینڈ ڈس لائکس. یہ جب باعث آپ کے کام کو افیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے میرے خیال میں. لیکن اگر وہ نہیں ہے اور آپ کی اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں 3 اچھے جرنلسٹ کون ہیں جن کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے, یا آپ جن کو دیکھتے ہیں؟ گڈ کوسچن. آپ بہت سارے کالیگز ہیں, میں ان کا نام لوں گا, جن کے نہیں لوں گا پھر آپ مجھے گالیاں پڑوائیں گے. جتنے نام لینا چاہتے ہیں 10 لے لیں آپ. مجھے لگتا نہیں تھا کہ 10 ہیں. نہیں, آئی تھنک بہت اچھے لوگ کام کریں. دیکھیں, آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ فرام اخبارات سے. ڈان میں آف کورس ڈان فنٹاسٹک آرگنائزیشن, اور ظفر عباس اس کے ایڈیٹر ہیں. آئی تھنک ہی از پرابلی ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ دیٹ وی ہیو ان پاکستان. اتنا ان کا لمبا کریئر ہے, اور جس طریقے سے ڈان کو انہوں نے لیڈ کیا ہے, فینٹاسٹک. دین پرنٹ میں, پرنٹ سے تو بہت لوگ اب ویسے دوسری طرف آ گئے ہیں. میں رانا جواد کا نام لینا چاہوں گا, جیو میں, جیو این نیوز کے فینٹاسٹک جرنلسٹ, ہارڈ کور رپورٹر, اوتھینٹک جرنلسٹ. میں آئی ووڈ ریٹ شاہ زیب ویری ویل, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کاشف عباسی از ڈوئنگ فینٹاسٹک ورک, نو ڈاؤٹ. دین طلعت, بڑا پرانا ہمارا ساتھ ہے, اینڈ solid journalist. You're not related to Talat, right? Somebody asked. نہیں, یہ ہم پچھلے 30 سال سے ہم دونوں سے کانسٹنٹلی سوال ہوتا ہے کہ نہیں وی ناٹ. اینڈ دین اب جو مہر از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. مہر از بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس میں کوئی شک. 5 میں سے 2 تو ایک ہی گھر میں سے نکال لیا آپ نے. ندیم ملک, ایکسلنٹ. ندیم, وی یوز ٹو ورک ٹوگیدر آلسو اخبار میں, بہت اچھا کام کر رہا ہے, بڑا زبردست اور پروفیشنلی ساؤنڈ جرنلسٹ. سو میں اب سارے ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو بڑے عرصے سے جن کو میں جانتا ہوں. دوست آنے والا دوست کون ناراض ہو جائے گا؟ دوستوں میں آ گئے آپ, اس پہ ہم اینڈ کر دیتے ہیں. یا آپ نے اے کیوں کھا لیا اپنے نام میں سے؟ یہ ایکچولی اردو سے ہوا ہے, کیونکہ اردو میں جو ہے وہ فے ہے الف دال یا فے ہے دال, تو جب وہ میرا فے ہے دال تھا تو اس لیے بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ ہم نے اے ڈراپ کر دیا تاکہ اس کی ساؤنڈ ٹھیک ہو. مجھے کیا خود یا جو پیرنٹس ڈو؟ نہیں, when I was a little kid. Fahad Hussain, thank you so much for your time and thank you for listening. Take care. Bye bye.